ان کے پرنسپل ہیں، اونر بھی ہیں، سر امتیاز صاحب الگوہر سسٹم جو موریالی میں ہیں، ان کے اونر بھی ہیں اور پرنسپل بھی ہیں۔ آپ میرے خیال میں ایکسٹرنل کلائنٹس ہیں ہمارے لیے، باقی جتنے بھی ہیں ہمارے اپنے ہی اساتذہ کرام ہیں۔ ہم نے تقریباً انویٹیشن تھی تقریباً سب اسکولوں کو، کوشش کی تھی کہ انگیج کر سکے، اور اس میں تقریباً اراؤنڈ 15-20 نے کچھ یس اس طرح کہہ بھی دیا تھا نا، کنفرم بھی کیا تھا نا، لیکن آج وہ غیر حاضر ہوئے نا، وہ نہیں آ سکے۔ تو ظاہر پتہ ہے جتنے بھی آپ کے پاس بندے بیٹھے ہو زیادہ، تو وہ ورکشاپ جو ہوتی ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اور جب کم ہو جائیں پھر وہ، کیونکہ ایک جو بھی یہاں پر ہوتا ہے اس کو آگے آڈینس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ہیلپ چاہیے، ان کا فیڈ بیک چاہیے۔ تو اگر صرف اکیلے بات کریں اور آگے سے کوئی نہ ہو، پھر اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لازماً تھوڑا سا مشکل ہو گئی اس حوالے سے۔ فراز ذرا یہ اس اسکرین کو آن کریں۔ سر اگر ہم دو بیٹھے ہیں جی ہمارے جو ٹیچرز ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے، یہ بات آگے پھیلتی جائے گی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اصل میں مقصد ہی یہی تھا پرنسپلس کو کہ پیچھے سے لیڈ کو دیکھیں کہ ظاہر بات ہے وہ ایک اسکول کے ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے انڈر ہی پوری جو فیکلٹی ہوتی ہے، اور انہوں نے آگے لرننگ ہوتے ہیں۔ تو ایز اے پرنسپل یا ایز اے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ ڈائریکٹلی آپ انوالو نہیں ہوتے ہیں اس لرننگ میں، تو جو انوالو ہوتے ہیں، جو بیک بون ہوتے ہیں، وہ ٹیچرز ہوتے ہیں، اور ان کی صحیح گائیڈنس، صحیح ٹریننگ، صحیح ایک لائن پہ وہ پھر ایک ذمہ داری بنتی ہے نا ایک پرنسپل کی یا ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ کی۔ تو انہی کے لیے یہ ایکچولی جو پورا ایک سیٹ اپ تھا، ان کے لیے ہم نے وہ ارینج کیا تھا۔ ٹیچرز کے لیے پہلے بھی میں نے 1-2 کیے ہیں، لیکن وہی تعداد 1 کا 3-4 باہر سے آ جاتے ہیں ٹیچرز، وہ ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ اسپیسیفک پھر ٹیچرز پر ہے، ٹیچرز کے لیے کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کا کیا رول ہے اس حوالے سے، لیکن اس میں بھی پھر وہ شو نہیں کرتے۔ اور یہ ہماری، جسے میں اس کو انفارچونیٹلی کہوں گا نا کہ ہماری جو یہ ڈیر اسماعیل خان سٹی ہے، اس میں اس قسم کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں، ورکشاپز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، بہت نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، اور اگر سپوز کہیں پر ہے تو کوئی اتنی اہمیت اور ان چیزوں کو وہ نہیں دے رہے ہیں۔ اصل میں سر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بس ہر کسی کی ذہنیت کی بات ہوتی ہے، جی ہر کوئی یہی جانتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے، میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں، صحیح یہی چیز ہمیں کھا جاتی ہے۔ صحیح وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مطلب علم حاصل کرے یا آپ علم میں اضافہ کرنا چاہیں تو آپ سنیں، لوگوں کو سنیں، بالکل، جتنا زیادہ سنیں گے آپ اتنی زیادہ آپ کے پاس ہاں، جتنے آپ اچھے مثلا لسن کریں گے تو تبھی آپ وہ بہتر وہ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ تو ایک اگر آپ ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں سو آپ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہیں، سمپل سی بات ہے، اسٹوڈنٹس کہیں۔ میں صرف اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ مثلاً اب میں چونکہ باہر بھی رہا ہوں، تو اگر سپوز یہ یہاں کی یونیورسٹیز لے لے، گومر یونیورسٹی یا یہ یونیورسٹیز، اور پاکستان کی اور بھی بہت سی یونیورسٹیز، رائٹ، تو کوئی ویلیو اہمیت نہیں ہے ان کی کوئی خاص، کیونکہ میں نے خود CVs کی ہیں اراؤنڈ مور دین 1000 پاکستانیوں کی جنہوں نے ماسٹر کیے ہیں UAE میں، تو جب ان کی CV دیکھ رہا تھا مجھے ایسی عجیب سی وہ آتی ہے نا کہ ان کو الف ب ت کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، ماسٹر ڈگری اٹھا کر کے وہ آ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، تو ان کو تو جانتے بھی نہیں ہے کہ یہ ہے بھی کچھ ہے یا وہ ہے نا۔ سو ہم کہتے ہیں کہ اگر سپوز لاہور ذرا ڈیولپ ہے یا اسلام آباد میں یہ کچھ چیزیں ہیں ہو رہی ہیں نا، تو DA خان کیوں؟ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، اور یہی مقصد بھی یہ اسی کا تھا نا کہ جتنے بھی ہمارے ان اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں یہ فیوچر ہے ہمارا، اگر ہم اس کو ایک
صحیح نہج صحیح لائن پر لے آئے نا تو آفٹر 15-20 ایئر یہیں فیوچر پھر مارکیٹ میں کام کرا ہوگا نا. تو جب مارکیٹ میں کام کرا ہو پھر وہ فیوچر ہو کہ جو واقعتاً فیوچر ہو. جس طرح میں ٹیچرس کو ابھی کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ جو بورڈ کا جو ایگزام ہوا ہے اس کے پھر رزلٹ آئے ہیں FFSC کے ہیں, تو یہ 20% آپ سمجھ لیں ایک بچے کی قابلیت یا اس کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے وہ شو کرتی ہے. آپ اس مارکس پر نہیں کہیں گے کہ یہ بچہ کہیں اسے, ابھی میں نے جو کہا کہ ماسٹر کر کے پکڑ کر کے ان کی سی جیسے ڈسٹ بن میں پھینک دے, اس میں وہ ٹاپ پر بھی ہوں گے نا, صحیح. تو یہ ہے کہ یہ صرف آپ کی 20% کو وہ گین کرتی ہے آپ کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے. باقی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کہاں ہے؟ تو آپ کا کوئی اس طرح ایگزام سسٹم یہ اس کو وہ نہیں کر رہا ہے نا. اب مجھے ایگزام سے ایک بات یاد آ گئی, سوری میں ذرا, اور جس طرح ہمارے اسکول میں مڈ ایئر ہے نا, یہ میرے 2 بچے ہیں یہاں پر آئے ہیں نا, میرے بیٹے ہیں, دے آر وہ پڑھ بھی رہے ہیں یا وہ بھی رہے ہیں نا, رائٹ. آئی ایم ہیپی کہ وہ ابھی گھر جا کر کے وہ کریں. جو بچے کہتے ہیں کہ یاد کریں, یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رٹا لگانا ہوتا ہے. میں نے ایز اے ٹیچر جب لرننگ آج دی ہے, ختم بات ہو گئی. جی کے میں نے ان کو بتایا انٹروڈیوس یور سیلف, اور ان کو آ گیا نا, بس ختم بات ہو گئی ہے. سو یہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ایگزام آئے گا, ٹیسٹ آئے گا, پھر ہم یاد کریں گے, اور پھر مارکس, اوکے یاد کے لیے مارکس آپ نے یاد کر لیا. ابھی آپ کے مارکس 10/10 آ گئے, کیا ہوا؟ مجھے بتائیں آپ میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. سر 10/10 سے آپ کی وہ تو وہ ہو گئی نا, پیرنٹس خوش ہو گئے, ٹیچرس خوش ہو گئے, یا وہ ہو گئے. لیکن آپ کی یہ جو لرننگ تھی, یہ جسے آپ یاد کرنا کہتے ہیں, یہ تو صرف آدھے گھنٹے یا 1 دن کی تھی, اور کل پیپر تھا اور آپ نے دے دیے ہیں. سو ایکچوئل جو لرننگ اس پیپر میں جو کوسچن تھے وہ تو پورے وہ 4-5 ویکس میں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر لرننگ اس طریقے سے آپ کو ہوئی نہیں ہے, صرف اس ایگزام کے لیے. سو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں, پش کرتے ہیں اساتذہ کرام کو کہ لرننگ اسی روز ہوتی ہے جس طرح مثلا آج ہو رہی ہے نا. اب خیر یہ تو لرننگ کا سٹائل نہیں ہے جو جس طرح میں باتیں کر رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں نا, لیکن اگر سپوز ہم اس لرننگ کے سٹائل میں آ جائیں, آپ اسٹوڈنٹ ہو جائے, میں ٹیچر ہو جاؤں نا یہاں پہ, تو بس آج لرننگ ہو گئی, یا کچھ نوٹس لیے ہیں بس ویسے پڑھ لیا, لرننگ ہو گئی ہے. نہیں بس وہ بول رہے ہیں پھر یہ لکھ رہے ہیں, پھر لکھ رہے ہیں, پھر جب سر ایگزام لے گا پھر میں بیٹھ جاؤں گا, ذرا کیا ہو رہا ہے نا, میرا ایگزام ہے, ٹیسٹ ہے, وہ ہے رہا ہے. اور خود یونیورسٹی لیول پر بھی میں نے جو اگر سپوز کل پیپر ہے, میں نے عصر کی فٹ بال نہیں چھوڑی. دوسرے میں کیوں پڑھ رہے ہو نا, ان کو بھی ٹوکتا تھا کہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ فٹ بال کھیلیں, وہ کہہ رہے یہ عصر کا ٹائم پڑھنے کا نہیں ہے, کہ جس ٹائم پڑھنے کا ہے. اگر واقعتاً آپ نے ایک جسے کہتے ہیں ایک ٹرک میں بتا دوں گا, آپ 3 بجے اٹھ جائیں, جو آپ پڑھ لیں گے نا وہ 11 بجے تک آپ کا حفظ رہے گا, 11 بجے کے بعد اٹھتا جائے گا نا, تو 11 بجے تک بس کوشش کریں وہ لکھتے جائیں نا, تو وہ چیز آپ کو آتی جائے گی نا. سو ہم بڑے اس اسٹریس میں لے لیتے ہیں. سو ایکچولی یہ جتنا بھی پروگرام تھا پرنسپلس کے لیے تھا کہ پرنسپلس آئیں, جس طرح آپ نے بات کی ہے وہ چیز میں بھی ٹیچرس کے ساتھ کبھی کبھی ڈسکس کر لیتا ہوں نا, وہ چیز ہے یہاں پر موجود ہیں جو کہ مجھے زیادہ علم ہے, مجھے وہ ہے نا. میں آپ کو ابھی ایک اور اگر کسی نے مجھے میری انگلش کے حوالے سے کوئی ویڈیو دیکھی ہو یا کچھ حوالے سے, او سر تو بڑے اچھے ہیں انگلش میں, حسین ہے پرسوں میں ایک ٹیچر سے پڑھا, یہ جو ڈائیگرافس ہے, ڈائیگراف ابھی جو LKG کو آپ پڑھاتی ہو, KG کو مجھے یہاں سے پتہ چلا 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں. جس کو آپ انگلش کا بہت بہتر اور بڑا وہ مانتے ہیں نا, وہ خود اقرار کر رہا ہے نا. اب یہ آپ ایک ٹیچر سے بھی سیکھ سکتے ہیں, ایک چھوٹے بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں, ہر ایک سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم ذرا وہ فیل کرتے ہیں, ذرا گلٹی فیل کرتے ہیں کہ کیوں وہ ہو جائے. بلکہ یہاں تک کہ سپوز آپ لوگ بیٹھے ہیں, وہ آپ کو میں ذرا آگے بٹھا دوں, وہ پیچھے بیٹھ گئے, تو یہ چیزیں ہیں. سو بات ہی اسی پر آج ہوگی انشاءاللہ. تو آپ کیا جو کویسچنز اگر کچھ اس طرح ہوں گے بیچ میں شاید لے لیں, یا اینڈ میں بھی لیتے جائیں گے نا. اب وہیں وہ جو جسے کہتے ہیں ایک ریدم تو ٹوٹ گیا نا, کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح 10-15 کچھ بندے آ جائیں نا, لیکن ریدم ٹوٹ گیا ہے.
اور میری پرسنل پھر یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ پھر ریکویسٹ وغیرہ کرتا نہیں ہوں نا، جن کو کہہ دیا نا، یعنی بار بار ریکویسٹ کرنا یا وہ کرنا. آفاق والے وہ پرنسپل کنونشن کرتے ہیں نا، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اتنے تک جاتے ہیں نا، کیونکہ ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں، پھر آئیں وہ آئیں. اب ان کی مجبوری ہے، وہاں پھر تھوڑا سا کھانا وانا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے نا، تو اس حوالے سے بھی وہ ہو جاتے ہیں نا. تو خیر ان کا اپنا ایک وہ ہے نا بزنس پوائنٹ آف ویو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں یہ اس سٹی میں ہونی چاہیے، ڈیر اسماعیل خان میں. جی 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 سر، سوری جی آپ بولتے جائیں سر. جی سر ان شاء اللہ سر. یہ کچھ نظر آ رہا ہے صحیح. اچھا اس میں بہت سی کچھ باتیں ہوں گی جو شاید بکس میں، نیٹ میں جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور جو رائٹرز ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان کی باتیں ہوں گی نا، جو مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کی باتیں ہوں گی. کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو میری اپنی ہوں گی، اور جو آپ کو نہ ملے شاید وہ میری اپنی باتیں ہوں، جو آپ کو ملے وہ وہاں سے ہوگی نا. اور ٹریننگ کا میں خود بھی بتا دوں نا، ٹریننگ کا کہ جو ٹریننگ کا جو شعبہ ہے وہاں پر یو ای میں تھا ایک، تو میں ذرا لیٹ آ گیا، ہیپینس پر تھا، ہیپینس پر لیٹ آ گیا، تو وہ پھر ٹریننگ میں تو کچھ بات کی، پھر میں نے جواب دے دیا، آپ کو تو پہلے آنا چاہیے تھا، مجھ سے زیادہ جانتے نا. صرف بات کی ہیپینس اس پر. تو میں ٹرینر کی صرف ایک وہ بتا دوں نا کہ اس کے پاس کوئی خاص ایسی جادوئی چڑی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ یہیں اسٹڈی کرتا ہے، رائٹ، یہی چیز اسٹڈی کر کے آگے پھر وہ بتاتا ہے. اور لرننگ کا یہی طریقہ ہے. دیکھیں نا، میں بچوں کو بھی کہتا ہوں، سپوز میں کرتا ہوں لیڈرشپ دے امپاور پیپل، لیڈرشپ دے امپاور پیپل. میرے سامنے کوئی نہیں بیٹا، میں کر رہا ہوں نا، صحیح. اور جب میرے سامنے بیٹا اور میں کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں، نہ اس کو لکھیں نہ اس کو پڑھیں، اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھائیں، اپنی امی کو پڑھائیں، اپنی امی کو جو آپ نے سیکھا ان کو سکھائیں. سو جتنا آپ وہ کریں گے نا، آپ میں خود وہ چیزیں آ جائیں گی نا. سو ایز اے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوٹ آپ لوگوں کے لیے تو کئی مواقع ہیں، آپ کے پاس ٹیچرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس میں آپ اور ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں اور نالج گین کر سکتے ہیں. اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آئی کیم بیک ان 2019 یو ای سے، اینڈ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ان 2019 اینڈ ٹوڈے، میں کہوں گا کہ یہ فائنینشلی تو شاید میں نے اتنا گین نہ کیا ہو، بالکل گین نہ کیا ہو، لیکن اگر علم اور اس کے حوالے سے دیکھا جائے نا، تو جیسے میرے پاس ایک اور ماسٹر یا پی ایچ ڈی کی ڈگری آ گئی ہے، اتنا میں نے گین کیا نا. اب یہ 3 سال یا 3.5 سال ایسے بھی گزر سکتے تھے اور وہ بھی گزر سکتے ہیں. تو ایز اے ہیڈ، جس طرح ٹیچر کو ہم کہتے ہیں کہ یو آر اے اسٹوڈنٹ، یو آر اے لرنر، آپ بھی ایسے ہیں کہ آپ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ایک لرنر ہیں. ایک چیز کو آپ ٹرائی کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، صحیح درست ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کو وہ کریں، اس کو پھر آپ پھر اس کو چینج کریں، پھر آگے جائیں. تو اس طریقے سے وہ چیزیں اور بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، بہتر سے بہتر ہوتی جائے، بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی نا. اور سو آج چیزیں بہت زیادہ ہیں، اگر بولنا شروع کریں تو اس پر کافی زیادہ اس میں وہ آئیں گی نا. تو میں اس کو جسے کہتے ہیں کہ ذرا اسپیڈ اپ ہے. اور وہ جو چیزیں جو واقعتاً، جس طرح میں نے ابھی سر آپ کے ساتھ یہ کیے ہیں، سر لے نہ جائیں، اچھا صحیح، نہیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، پیپر اپنے پاس رکھ لیں. تو شروع کرتے ہیں اس یہاں سے کچھ، یہاں سے لیڈرشپ اینڈ پیڈاگوجیکل افیکٹونیس. لیڈرشپ کیونکہ آپ لوگ ہیڈز ہیں، جس طرح آپ ہیڈ ہیں آف دا اسکول ہے، آپ لیڈر آف دا اسکول ہیں. ٹیچر اگر ایک کلاس روم میں ہے، میتھ کا پیریڈ ہے، وہ وہاں پر لیڈر ہے. ایک بچہ ہے جب ٹیچر نہ ہو، وہ وہاں پر لیڈر ہوتا ہے. اس لیے ہم نے ہمارے اسکولز میں یہ اصطلاح، ہم ٹیچر کو شاید نہ معلوم ہو، مانیٹر، پراکٹر، ان چیزوں کی مجھے پسند نہیں ہوتی ہیں نا. مانیٹر ہو گیا، پراکٹر ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو آپ لیڈر ہوتے ہیں.
اب مانیٹر کون ہوتا ہے؟ یا باڈی بڑی یا ذرا وہ یا یہ یا کچھ ایسی وہ ہوتی ہے نا، رائٹ؟ یہی مینیجر کا رول ہوتا ہے نا. یہ ڈفرینس میں بتا رہا ہوں. مینجمنٹ کیا ہے، مینیجر کیا ہوتا ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے، رائٹ؟ اور لیڈر میں پھر وہ نہیں ہوتی ہے، وہ پھر لوگوں کو انسپائر کرتا ہے نا، پش کرتا ہے نا. سو بچوں میں آپ لیڈرشپ کی جو وہ ہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اور اس پر تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے. سو لیڈرشپ جو ہوتی ہے یا ادھر بائی برتھ ہوتی ہے، جس طرح ہر ایک پروفیشن بائی برتھ ہو سکتے ہیں انسان میں. ٹیچنگ بھی بائی برتھ ہو سکتی ہے کسی میں، لیکن وہ لیڈر کریٹ بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کہ بائی برتھ میں لیڈر نہیں ہوں، بائی برتھ میں بات کرنے والا نہیں ہوں، یا بائی برتھ مجھ میں انٹرا پرسنل کوئی ایکسپرٹیز یا وہ چیزیں نہیں ہیں تو شاید میں لیڈر نہ بن سکوں. نہیں، آپ بن سکتے ہیں، لیکن اگر اسی طریقے سے آپ محنت کریں. سو آج ہم یہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے بارے میں بات کریں گے نا. اگر آپ یونیورسٹیز کو اٹھا لیں نا آج کل کی، تو اس میں بھی فلانی ڈگری آ گئی، فلانی ڈگری آئی ہے، اور وہ صرف اس سبجیکٹ کو چینج کر لیتے ہیں. کچھ کتابوں میں ذرا ادھر ادھر کرتے ایک اور دے لیتے ہیں نا. جس طرح اکنامکس میں آپ کو بتا دوں، یہ مانیٹری اکنامکس، ایم ایس سی مانیٹری اکنامکس ہو گیا، ایم ایس سی یہ ہو گیا، تھوڑی سی چینجز وغیرہ کر کے اور ایک ڈگری ذرا سارا. ایکچولی ایجوکیشن کمرشلائز ہو چکی ہے، ساری کمرشلائز ہو چکی ہے. اب ایکچوئل علم کون سا ہے؟ اکنامکس. آپ کا اکاؤنٹنگ، آپ کا کامرس، آپ کا ایم بی اے، آپ کا بی بی اے، اور جتنے بھی نکل رہے ہیں اس سے آگے چھوٹے چھوٹے، یہ سارے کیا ہے؟ ایکچوئل بیس کیا ہے؟ اکنامکس ہے. اور آگے پھر وہ برانچز میں وہ چلے جاتے ہیں. سو مینجمنٹ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، مینجمنٹ حالانکہ ان کو زور دینا چاہیے لیڈرشپ پر، کہ ہر وہ بندہ جو رسپانسبل ہوتا ہے، مثلا گھر میں ابو لیڈر ہوتا ہے نا، اس طرح کلاس میں ٹیچر لیڈر ہوتا ہے نا. سو اس کو وہ لیڈرشپ کوالٹی، اس کا کیا رول ہے، کیا رسپانسبلٹی ہے، وہ ان کو آنی چاہیے بنسبت ایک مینجمنٹ کی. سو ہے دونوں کیا چیز ہے، کچھ اس میں فرق بھی کر لیتے ہیں. مینجمنٹ غلط چیز نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں لیڈر ہوں یا میں یہ ہوں، رائٹ؟ سو یہ مینجمنٹ سائڈ شاید مجھ میں ویک ہو کسی حوالے سے. وہ جو مینیجر کا ایک رول ہوتا ہے نا، وہ شاید ویک ہو. اور بعض میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں مثلاً وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو لیکن اہم کون سی ہے؟ وہ لیڈرشپ ہے، کہ یہ جو ہیڈز آف دی انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں وہ چیزیں بہت ضروری ہے. سو یہ لیڈرشپ کے ایک اسکرین شاٹ ہیں. اس میں 2-3-4 چیزیں لکھی ہیں کہ وہ انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو. انسپائر. جی اگر کوئی ایسا کوشچن ہے لکھ لیں، اگر اس سے ریلیٹڈ ہے جو جس میں میں ایڈ کر سکتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ شاید اس میں مینیجریل جو سکلز ہیں وہ ویک ہوں، جو لیڈر ہوتا ہے، تو پھر تو اس کو لیڈر نہیں کہہ سکتے. نہیں، اس میں مینیجریل سکلز ہوتے ہیں، لیکن ویک ہو سکتے ہیں کسی میں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ویک ہو سکتے ہیں نا. سو انسپائر پیپل، کہ وہ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. سوری، بعض الفاظ کی شاید مجھے اردو کی وہ ذرا وہ ملے گی نا. انسپائر کرنا، متاثر کرنا. ویری گڈ سر. متاثر کرتے ہیں. انسپائر پیپل کو کرتے ہیں، وہ متاثر کرتے ہیں نا. سو جس طرح میں نے اچھے کپڑے پہنے آپ متاثر ہو جاتے ہیں نا. میں ایم این اے ہوں، شاید آپ متاثر ہو جائے نا. میں یہ چیز ہوں تو آپ متاثر ہوتے ہیں نا، انسپائر ہوتے ہیں. تو اگر آپ میرے سپوز سب آرڈینیٹ کام کریں تو کس چیز سے متاثر ہوں گے نا. اگر آپ ان چیزوں کو سر اچھی تنخواہ دے رہے ہیں اس وجہ سے میں متاثر ہوں یا اس چیز سے. سو انسپائر کرتے وہ لوگوں کو، پش کرتے ہیں اور امپاور کرتے ہیں، ان کو ایک پاور دیتے ہیں. امپاور کا سمپلی وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن کر سکتے ہیں چیزوں میں، وہ ڈیسیجن کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ خود ہی لگے رہیں نا، آپ ہی کی وہ ہے نا. اور جو ویژن ہوتا ہے، چونکہ لیڈرز ویژنری ہوتے ہیں تو وہ ویژن کو شیئر کرتے ہیں نا، کہ بس میں نے بنایا اور اسی کو وہ شیئر کرتے ہیں. اور شیئرنگ جب کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں میں نے آپ کے ساتھ بول دیا یہ شیئر ہو گیا نا. اس میں اس کو حصہ دار بناتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ جیسے کہتے ہیں کہ اسی کو شیئرنگ کہہ لیتے ہیں نا. اور لیڈ چینج ایک بڑا ٹاپک ہے. جس طرح میں نے ابھی بات کی ہے کہ آپ ایک نیو ایکسپیریمنٹ کو ٹرائی کریں
پھر آپ چینج کریں، آپ چینجز کرتے ہیں نا. اور جو چینج کا مرحلہ ہے ہر آرگنائزیشن میں بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. مثلا آپ ایک سسٹم سے چینج ہو کر کے دوسرے سسٹم میں وہ آپ وہ ہوتے ہیں نا. سو یہ ایک کٹن مرحلہ ہوتا ہے نا. اگر آپ کے پاس مثلا صحیح مضبوط لیڈرشپ نہ ہو تو آپ کے لیے پھر یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے نا. آپ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے جائیں گے ذرا، لیکن آہستہ اس پر نہیں وہ ہو جائیں گے، رائٹ. مرحلہ لوگوں کے ذہنوں کا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے چینج کیا جا سکے. چینج نو چینج دیکھیں نا. فار ایگزامپل آرگنائزیشنل چینجز آپ کرتے ہیں، ایچ آر کی سائڈ میں لے لو. آپ کا پورا جو اسٹرکچر ہے، جو اسکیلز ہیں، گریڈنگ ہے، پے ہے، سب کچھ ہے نا، اس سب کو آپ نے ایک چینج دلانی ہے. یہ ایک مثلا ایک آرگنائزیشن کا ایک پارٹ ہوگی، آپ چینج کر رہے ہیں، رائٹ. اوور آل آپ آبجیکٹیوز چینج کر رہے ہیں نا، صحیح ہے. تو اس چینج کو لانے کے لیے آپ کو ویژنری ہونا چاہیے نا. ایسا نہ ہو کہ آپ جو چینج لائے ہیں تو جو پرانا تھا یا پہلے والا تھا وہ بہتر تھا، اور جو دوسرا ہے وہ اس سے وہ کم تر ہے، یا وہ ہے نا. ہاں، پالیسیز آپ مکمل چینج کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی بات ہو گئی ہے. پھر ایک اور کچھ سلائڈز دکھائیں گے اسی حوالے سے. ابھی یہ جو آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہے، اس میں مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں یا منیجر کے حوالے سے ہیں. سو منیجر یا منیجر کو بھی آپ برا نہ کہیں، اس میں پھر حصے ہوتے ہیں. برا کون سا ہوتا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے. BOSS جب باس، وہ باس اسٹائل، باس، رائٹ. سو وہ جو چیز ہوتی ہے وہ بری ہوتی ہے، یا اس کو ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ دیں یا اتھارٹی کہیں نا، وہ بھی مینجمنٹ ہوتی ہے نا. اور آپ کو کئی ادارے ملیں گے باہر کے ملکوں میں بھی، یہاں بھی آپ کو کئی ادارے ملیں گے. سر اس چیئر پر آ جائیں ادھر کہ ایسے رہیں گے نا، اس سائڈ پر آ جائیں سر، ادھر. اچھا، میرے خیال میں ہمیں چیئر اس سائڈ پر رکھنی چاہیے تھی نا. سو وہ کیا کرتا ہے، جو آلریڈی ایک ویژن کریٹ کیا ہوا تھا نا ایک لیڈر نے. منیجر کون ہوتا ہے نا، ظاہر بات ہے آپ ان کو ہائر کرتے ہیں. وہ جنرل منیجر ہوگا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، وہ ڈائریکٹر ہوگا، آپ کوئی پرنسپل ہوگا. مثلا آپ اونر ہیں اور آپ نے ایک پرنسپل کو ہائر کیا، سو وہ پرنسپل ایک منیجر ہے. ایکچولی ویژن آپ کا ہے، ہر ایک چیز آپ کی ہے. وہ اس کی پلاننگ کرتا ہے، اسٹافنگ کرتا ہے، اس کو آرگنائز کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے نا، اور مینٹورنگ اس کی کرتا ہے نا. یہ ایکچولی اس کی وہ ہے نا، جو بھی پروسیس، پالیسیز، پروسیجرز ہیں، وہ منیجر کا کام ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں ان دا اسکول، رائٹ. لیکن وہ خود ویژن جسے کہتے ہیں، اس کے پاس خود وہ ویژن نہیں ہوتا ہے، وہ اس ویژن کا ایک حصہ ہوتا ہے. وہ اس ویژن کا ایک حصہ ہوتا ہے. مثلاً یہ تو ابھی ہمارا، اب مثلاً اسکول میں اگر ہم کہیں نا کہ ایک ہے جو اونر ہے یا اس کا فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہے یا جو بھی کہنا، وہ ایکچولی اس نے اسکول بلڈ کیا ہے نا. کوئی ویژن تھا جس کے بیس پر اس نے کیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا رکھا ہے نا کہ یہ پرنسپل ہے یا ڈائریکٹر ہے، یہ ڈائریکٹر ایکیڈیمکس ہے، یہ ڈائریکٹر وہ ہیں اسپورٹس ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. یہ ساری مینجمنٹ ہے، اور اس سب کو یہ بھی لیڈرز ہیں. لیکن یہ وہ لیڈر نہیں ہے جو مین اس کو کرتے ہیں، رائٹ، جو مشن وغیرہ. سو یہ بیسیکلی ایک ہاں امپلیمنٹ کرنے والے، کہ ان چیزوں کو جو حالانکہ اسی پروسیس، پروسیجر یا پالیسیز میں وہ چینجز بھی کرتے ہیں. یہی تو لیڈر کا وہ ہے نا. لیڈر کا وہ یہ ہے کہ نہیں، میں نے یہ انسٹرکشنز دیے، بس اسی طریقے سے وہ ہو. تو اس میں یہی جو ٹیم ہوتی ہے نا، جب جیسے ہی ان کو امپاور کیا جاتا ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر یہ چینجز کریں، ہاں اوکے، پھر وہ چینج ہو جاتی ہیں. سو جو مینیجرز ہوتے ہیں ان میں بھی وہ چونکہ امپاور ہوتے ہیں، اسی وہ جو ویژن ہوتا ہے لیڈر نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں موڈیفائی اور وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایکچولی کیا ہے، جو ان کو ملا ہے وہ اس کو 100%، تاکہ جتنے بھی ہمارے گولز ہیں، اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، وہ اچیو ہو جائیں جس طریقے سے ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو یہ آپ کے ہاتھ میں جو اکیڈمک کیلنڈر ہے،
کہ یہ ہے فرام دس ڈے پیریڈ وائز ہو, ویک ہو, اور یہ ہو اینڈ تک ہو, یہ ہو. آپ کا جو پرنسپل بیٹا یا وائس پرنسپل یا جو بھی انچارج ہیڈ ہے وہ اس کو وہ کر رہا ہوگا نا, رائٹ. اور ایکچولی اس کو پلان کرنا اور اس طریقے سے کہ واقعتاً وہ لرننگ پیدا ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ اس لیڈر کا وہ ہے نا. وہ لیڈر پھر امپاور کرتا ہے آپ کو ایز اے پرنسپل, پش کرتا ہے یا وہ کرتا ہے نا. ہاں بعض جگہ, لیکن آج کل تو مثلا اگر آپ پرائیویٹ اسکولس کی لے لیں یا کچھ ایسے آرگنائزیشن کی بھی بات کر لیں تو ایسے بھی ہوں گے کہ کیا ان پڑھ ہوگا یا کسی اور بزنس کا ادھر سے اسکول کو گا, تو ایکچولی وہ اسکول کوئی اور پرنسپل چلا رہا ہوگا نا, اور سپوز وہ بڑا افیکٹو اسکول چل رہا ہے. سو ایکچولی اسکول کا لیڈر وہ اونر نہیں ہے, وہ ایک بس اونر ہے نا سر. ایکچولی اسکول کا لیڈر وہ پرنسپل ہے جس نے یہ سارا سب کچھ سسٹم بنایا ہے. سو وہ نہ صرف مینیجر ہے بلکہ وہ کیا ہے, لیڈر بھی ہو جاتا ہے نا اسی اس کا, کیونکہ سارے اس کا اسی کا ویژن ہے. وہ جس پیٹرن کے ساتھ اس اپنے اسکولنگ کو لے جانا چاہتا ہے وہیں لے جا رہے ہیں. اونر کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, اس کو تو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ بھی نہ پتا ہو. تو یہ اپنے اس ویژن اور اس کے ساتھ وہ چلاتا ہے. سو ہی از آلسو اے لیڈر اور شی آلسو اے لیڈر, اور ساتھ میں مینیجر بھی ہوتا ہے. مینز یہ تمام کام وہ کرتے ہیں, رائٹ. ڈائریکٹ کرتے ہیں, کنٹرول کرتا ہے, اور ان چیزوں کو آرگنائز کرتا ہے. اچھا, یہ اگر سپوز لیڈر ہوتا ہے تو اس کے پاس ویژن ہوتا ہے. لیڈر وداؤٹ ویژن نہیں ہو سکتے ہیں, کہ مثلا آپ ہر کسی کو لیڈر کہیں, اور سب سے عظیم لیڈر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی نا, صحیح. تو ایک ویژن تھا ان کے پاس, اسی کے مطابق وہ بات کر رہے تھے نا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو رہی تھی تو وہاں پر کیا ہوا ہے, چوائس دی گئی اس ورلڈ کی اور نیکسٹ ورلڈ کی, اس ورلڈ کی اور نیکسٹ ورلڈ کی چوائس دی گئی ہے. تو اگر سر مجھے دے دے, آپ کو دے دے, ابھی چوائس دے دے, ہم تو کیا کہیں گے, او بچے یہ اسکول ہے, یہ میرے یہ اسکلز, یہ میں جو ٹریننگ دے رہا ہوں, وہ یہ تمام چیزیں غرق ہو جائیں گی. ہاں وہ ہو جائیں گی نا. سو میں تو نہیں جانا. سو وہ ویژن جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا, تھنگز آر کمپلیٹ نا. وہ میرا کام کیا ہے, میرا کام کیا ہے. سو میں خود بذات خود ایسا سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کسی لیڈر نے ایک چیز کو فرام زیرو سٹارٹ کیا اور 100% پر ختم کیا ہے زندگی میں, اور کوئی دنیا کا کوئی شخص مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس نے ایک کام شروع کیا ہے اور یہ آپ نے سٹارٹ میں یہاں پر دیکھا ہوگا نا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کی زندگی کا کیا ہے, میرا یہ ہے بیہیویئر چینج مومنٹ, لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ میں موت تک بھی یہ نہیں کر سکوں گا جن چیزوں پر یہ کام کر رہا ہوں نا. سو یہ ہے کہ ایک واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اس چیز کو وہ کمپلیٹ کیا ہے. سو آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر اس میں آنیسٹی نہیں ہے, آئی ایم سوری, اور انٹیگریٹی نہیں ہے تو وہ لیڈر نہیں کہلا سکتے ہیں. اس میں تمام جتنے بھی آپ اچھے ویلیوز ہیں, اقدار ہے, جتنی بھی اچھے اقدار ہیں وہ ان میں آنے چاہیے. اگر سپوز وہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹا ہے نا, ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ بلکہ پوری میڈیا میں بھی کہتے ہیں نا, اوہ لیڈرز جمع ہوئے یو این میں, کہتے ہیں لیڈرز جمع ہوئے ہیں, پاکستان کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر, وہاں کا سارے لیڈرز جمع ہوئے ہیں. تو کہیں لیڈرز جمع ہوئے ہیں, لیڈرز تو نہیں کہہ سکتے ہیں. یا اگر پہلے تو وہ لیڈر اپنے آپ کو کہتا نہیں ہے کہ میں لیڈر ہوں نا, کوئی, کیونکہ لیڈر اپنے آپ کو کبھی نہیں کہے کہ میں لیڈر ہوں نا. سو دوسرے لوگ کہیں گے اس کو لیڈر, تو آپ کو چند لیڈرز ایسے ملیں گے. میں پولیٹیکل اس کی بات کر رہا ہوں نا, لیکن ہم عام عرف میں تو سب کو لیڈر کہتے ہیں, یا اردو میں رہنما کہتے ہیں کہ یہ رہنما ہے, یہ لیڈر ہے نا. نہیں وہ تو میں کہہ رہا کہ یہ چیزیں اگر ہوں, ہاں نہیں وہ کیا لیتے چیز, اگر یہ چیزیں ہوں اس میں ہوں, جس طرح میں کہتا کہ لیڈر سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, وہ کپڑے پہنے ہیں, وہ گاڑی میں آ رہے ہیں, بڑی گاڑی میں, تو انسپائر ہوتے ہیں نا. وہ ٹیچر ہے, بڑی سیلری دے رہا ہے, تو سر تو بڑے وہ ہے نا. ہاں جیسے کہتے ہیں کہ
ایک اچھا وہ ہے نا. تو انسپائر اس چیز سے نہیں ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں سے کوئی انسپائر نہیں ہوا ہے نا. اگر وہ انسپائر کسی نے ہوا نا تو اس کی وہ کیا تھی نا. اگر یہ آنیسٹی انٹیگریٹی کو دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک قائم رکھی ہے آنیسٹی کو. 40 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے. میری ایج 40 سال سے اوپر ہے. آپ لوگ, آپ بھی شاید سر میرے خیال میں میرے ساتھ ہیں, باقی تو میرے خیال میں شاید 40 سال سے کم ہے نا. سو آپ کہیں کہ ہم نے پوری کتنی زندگی گزاری ہے, کتنی تکالیف اٹھائے ہیں نا انہوں نے. تو 40 سال تک یہ اس کو 100% قائم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو تب وہ جسے کہتے ہیں وہ لوگوں کو انسپائر کر سکے یا وہ کر سکے. اور انسپائریشن, اگر وہ انسپائر نہ کر سکے دوسرے لوگوں کو متاثر کرنا, تو انسپائر کس چیز سے ہوں گے؟ لیڈر کے کس چیز سے انسپائر ہوں گے؟ یہی آنیسٹی انٹیگریٹی. اس کے پاس ویژن جو ہوگا وہ واقعتاً ایک ویژن ہوگا. جس طرح ابھی سر آپ بات کر رہے ہیں, یہ پھر میری ذاتی تعریف ہو جائے گی کہ سر آپ نہ چھوڑیں, یہ آپ جو کریں اچھا کریں نا. تو شاید تھوڑے سا آپ ذرا انسپائر ہو گئے ہوں گے نا, تھوڑے سے, یعنی تھوڑی سی ہے, یعنی کسی ایسی چیز سے. یہ تو نہیں ہے کہ میری شکل یا میرا وہ یا میں آپ کو کچھ کھلا رہا ہوں یا پلا رہا ہوں, یہ تو نہیں ہے نا. یہ اس کو کہتے ہیں کہ انسپائر ہونا. تو آپ ان کی کس چیز سے انسپائر ہو رہے ہیں نا؟ ان کے ویژن سے, ان کی آنیسٹی, ان سے جو انٹیگریٹی ہے وہ آپ کو امپاور کرتا ہے. اور کمیونیکیشن سکلز, اس میں یہ ایک اہم چیز ہے. کمیونیکیشن سکلز وہ شیئر کرتا ہے نا. فادر تب لیڈر ہوتا ہے, فادر, اگر وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے تھنگس کو. میں تو یہ یہاں تک کہتا ہوں نا کہ مثلا اگر سپوز گھر میں کچھ پکانا ہو تو رائے لے لیں, بیٹا آپ نے کون سی چیز پکانی, کون سی چیز کھانے کا, ایک رائے لے لیں. تو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک ویژن ہے, جو بھی چیزیں ہیں نا آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بعض چیز جگہوں پر ہوں گی جہاں پر آپ اتھارٹیٹیو لیڈر ہو جائیں گے نا, آپ شاید نہ کر سکیں کیونکہ وہ حالات کی مجبوری ہوگی کہ نو دس اے ٹائم آئی نیڈ ٹو کہ اس کو میں کمیونیکیٹ نہ کروں ٹو مائی سب آرڈینیٹ فار 2 days فار 1 day سم تھنگ, کیونکہ اسی میں بہتری ہے. کہیں کہیں پر ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کمیونیکیٹ کریں گے. اب میں اسکول لیول پر آ جاؤں گا. واٹ مینس کمیونیکیشن؟ آپ اگر سپوز اسکول کی پرنسپل ہے, آپ کی تمام پالیسیز, اگر آپ کی HR پالیسیز ہیں, آپ کی باقی جتنی بھی اسکولز رولز ریگولیشنز ہیں, اوکے, آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. سو آپ کے اسکول, آپ کے جو جتنی بھی پیرنٹ ٹیچرز ہیں, اسٹاف ہیں, پلس پیرنٹس ہیں, ان سب کو یہ تمام معلومات فراہم ہوں. یہ تمام چیزیں آپ کمیونیکیٹ, اس کو کمیونیکیشن اسکل کہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں اور وہ سن رہا ہے نا, کمیونیکیشن اسکلس. اور ایبلٹی ٹو چیلنج, کہ وہ چیلنج, یہ اہم چیز ہے نا. اور آگے ایک اور سلائڈ میں رسک کا لفظ یوز ہوا ہے. رسک اکنامکس میں, کیونکہ میں نے اکنامکس پڑھی ہے, رسک لیور رسک ٹیکر ہوتا ہے نا, رسک لیور. مجھے خود بھی پسند ہے کہ میں رسک لے لوں. سو رسک یعنی خطرناک سے خطرناک حد تک آپ رسک لے رہے. سو آپ چیلنج کر سکیں. چیلنج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے لیول پر, فار ایگزامپل آپ کے اسکولز میں آج 2-3 ٹیچر ایبسنس ہیں, ابھی دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. ایک چیلنج ہے آپ کے لیے. سر اگر آپ میں وہ ایبلٹی نہ ہو کہ اس چیلنج کو آپ کیسے ایکسیپٹ کریں گے نا, تو پھر آپ وہ گر گئے ہیں. یا آپ صرف مینیجر ہوں گے تو ایز پر مینیجر آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اینڈ انفارچونیٹلی آئی ایم سوری کہ بعض چیزیں یہ ہے نا کہ وہ جو میں نے ابھی اسٹارٹ میں وہ آپ کو دکھایا نا کہ بیہیویئر چینج کا ہے نا, تو جو ہماری وہ سوسائٹی جنہوں نے 20 سال کو کراس کیا, 25-30 سال کی عمر میں, 25 یا 60 سال کی عمر میں, ہمارے جو بیہیویئرز ہیں وہ اتنے وہ ہو چکے ہیں نا کہ بعض جگہوں پر ان چیزوں کو وہ پھر اس طریقے سے لیتے نہیں ہیں. سو آپ کو پھر کہیں پر اتھارٹیٹیو مینجمنٹ کی طرف آنا پڑتا ہے نا, ذرا سختی کی طرف, یا اس کی طرف آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے نا. یہ ایک ہمارے اس میں وہ. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں, گورنمنٹ میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا, کیونکہ پتہ نہیں عجیب سے وہ ہے نا کہ ایک پرائم منسٹر بھی کسی کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا. یہ کیسی بات ہے, کیا عدالت ہے کس چیز کی بات ہوگی نا.
ادا ہے. تو یہ جو ہمارا جو گورنمنٹ جابس کا وہ ایک وہ ہے نا کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. یعنی اگر ہیڈ ماسٹر ہو، پرنسپل ہو، ٹیچر ہو نا، نہیں میں تو کہتا کہ اتنا اختیار کہ وہ اس کو ٹرمینیٹ بھی کر سکے. نہیں عدالتیں ہیں وہ ہیں، پھر تو نہیں ہو سکتا ہے نا اتنی وہ ہے نا. سو وہاں اصل میں ریسورسز ہیں، سیلریز ہیں. اب پرائیویٹ اسکولز میں یا جتنی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے اس میں پھر سیلریز اور ریسورسز اور وہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو پھر آپ یہ جو ایون اگر آپ لیڈر ہیں تو پھر امپلائی سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جو دنیا کا حرص ہے، لالچ ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان کا جو سب سے اہم وار ہے یہی ایک چیز ہے. رائٹ. سو یہ ہٹ کرتا ہے نا، یہ ہٹ کرتے ہیں. یہ جو رسک لور ہے جی جی اس میں ایک تو رسک آپ کو جس طرح کوئی چینج کرنا چاہیں یا کوئی نئی چیز آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں، ایک تو یہ ہے اس کے لیے. اس میں رشتوں کا بھی آ سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ رشتہ داروں میں ہیں یا آرگنائزیشن میں کسی کے ساتھ ہے، آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے رسک لینا ہے کہ نہیں میں نے جو صحیح بات ہے وہ کرنی ہے. ایک سچائی بھی نہیں سامنے وہ آتی تو ہے. ایک پرنسپل پر آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ایک پرنسپل پر. رائٹ. رسک کا یہ ہوتا ہے نا، اس کی میں سمپل سی مثال دے دوں کہ اگر سپوز آپ مجھ سے پوچھیں کہ اوپننگ دس اسکول وائل مائی فائنینشیل پوزیشن از ناٹ دیٹ مچ اسٹرانگ ایز اٹ واز بیفور، اٹ واز اے بگ رسک. میرے شاید اسٹاف جانتے ہو نا. رائٹ. اٹ از اے بگ رسک. ایون ناؤ اٹ از اے بگ رسک بٹ آئی ایم ٹیکنگ اینڈ آلسو یہ نہیں ہے کہ میں خدا بن کر کے بیٹھا ہوں نا. یہاں اصل میں پھر ہم مغرور بھی ہو جاتے ہیں، فرعون بھی ہو جاتے ہیں نا. کہ وہ جس طرح میں کبھی کہتا ہوں کہ دیکھو نا میرا وہ ہے نا اسکول ہے، اس میں تو کوئی واچ مین نہیں ہے، کوئی چوری تو نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بات میں ہر وقت اس طرح نہیں کہہ سکتا ہوں نا. ریزن کیا ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس چیز میں تھوڑا سا وہ تکبر کبر کی وہ چیز آ جائے نا کہ میں ہوں کچھ یا کچھ وہ ہے نا. سو ضرور اللہ کی توفیق، اللہ کا فضل وہ تو ہمیں چاہیے نا، اس کے بغیر نہیں ہے. لیکن یہ رسک ہے، آپ اس کو آپ ایک رسک ہے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی نا، سو وہ تو ایک پرنسپل پر آپ اگر ایک سٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن اسلام نے بھی یہی تاکید کی ہے، ایون اگر آپ جتنی بھی مشکلات میں ہوں تو آپ کو ایک اس کے ساتھ رہنا چاہیے نا. مثلا اسلام آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو مثلا سخت بات نہ کرے، اف نہ کریں. اب مثلا سپوز کسی کا والد یا والدہ ہونا وہ انتہائی دنیا کے فضول ترین لوگ ہوں، اور اس کی ریئل مثال میں تو یہاں تو نہیں دوں گا. ظاہر بات ہے ہر انسان کو برا لگتا ہے کہ اگر میں کسی اور کو کہوں. لیکن پاس میں ہم چلے جاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے تو برا ترین، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے تھے نا کہ وہ ہو جائے نا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازہ پڑھایا ان کا کیا نام ہے، عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی، میں غلط تو نہیں ہو رہا ہوں، عبداللہ بن ابی تھا جو جسے منافقین کا وہ سردار بھی کہتے ہیں نا. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ بھی ہوا ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا، تو وہاں پر یہ ہے کہ پھر انسان یہیں پھر وہ سورۃ العصر کی وہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ تاکید کرتا ہے کہ پھر حق بات پر قائم رہیں اور پھر مثلا صبر بھی کریں. کہیں کہیں پر آپ کو یہ چیز آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے اس حوالے سے. جس طرح اب آپ کا ہمسایہ کافی فضول ہمسایہ ہو، صحیح ہے، تو بس کہیں کہیں پر آپ برداشت وہ کریں گے، یہ کریں گے نا. نہیں بس ٹرک اصول ہے نا، یہ لائن ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے نا. پھر دنیا کا کام نہیں چلتے ہیں. اور یہی چیزیں ہم آگے جا کر کریں، یہی چیزیں ایکچولی ہم اسکول لیول پر بچوں کو ہم نے سکھانی ہے، جو انفارچونیٹلی نہیں ہے نا. تو یہ ذرا ہم جائے، یہ پھر مینیجر کے والے کہ وہ مینٹورنگ کرتا ہے اور ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے، ریلیشن شپ مینٹین رکھتا ہے، اور ڈیسیجن میکنگ. اچھا ڈیسیجن میکنگ کا شارٹ سا وہ بتا دو نا. آپ کے اسکول کا مثلا فار ایگزامپل پی این ہے، وہ بھی ڈیسیجن میکر ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس پرنسپل نہیں، وہ ہر انسان ہر جگہ پر ڈیسیجن میکر ہوتا ہے نا.
اور آپ تب اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پریکٹس ہوئی ہو. فار ایگزامپل آپ ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، تو اگر آپ نے صحیح سکلز آپ میں نہ ہوں، نمبر 1. نمبر 2، آپ میں وہ جسے کہتے ہیں کہ برداشت کرنا اور خطرے کو برداشت کرنا، خطرے کو کیسے سنبھلنا، خطرے کے وقت اپنے اوسان خطا نہ کرنا، یہ چیزیں آپ میں نہ ہوں تو ایکسیڈنٹ تو سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا وہ ہوتا ہے نا. تو اگر اس میں آپ کے اوسان خطا ہو گئے نا، یا آپ نے وہاں پر کوئی ایسا رائٹ ڈیسیجن نہیں لے لیا، سو سم تھنگ ہیپن، سم تھنگ ہے. سو ڈیسیجن میکر ہر ایک ہوتا ہے نا، ایون مینیجر بھی ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے، وہ بھی ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کو میں تب وہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا 18 ایئر جب انسان کراس کرتے ہیں، سو تب پھر ہم ذرا انہیں کہتے ہیں کہ یو آر ایڈلٹ، آپ بڑے ہیں. 18 سے کم ہو تو تھوڑا سا ہم وہ گنجائش دے لیتے ہیں نا کہ بچے ہیں آپ چائلڈ میں آ گئے نا. سو اس میں بھی وہی ہے کہ وہ جی کس میں ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، مینٹیننگ ریلیشن شپ، مینٹورنگ کرتے ہیں. دیکھیں نا جو بھی وہاں پر ہوتا ہے نا، اب سپوز ایک پرنسپل کو اگر ہم اٹھا لیں، وہ مینٹورنگ کر رہا ہے، سب کی کوچنگ کر رہا ہے. اب یہ جس طرح میں اب یہ اکیڈمک یہ ایسا یہ میں کیا کروں، آپ لوگ تو آپ ٹیچر کی کرتے ہیں صحیح، اور کام بھی انہی کا یہی ہے. اچھا یہاں کچھ اور چیزیں ہیں جو شاید میں وہاں سے مجھے وہ نظر نہ آ رہی، لیکن میں یہاں پر میں نے کچھ اس کی پرنٹنگ اگر کی ہو، میں یہاں سے بتا دینا. اچھا تو جس طرح وہ ویژن کے حوالے سے ہیں کہ وہ ویژنری ہوتے ہیں، اور یہ جو ویژن ملا ہوتا ہے نا، جو ٹاسک ہوتے ہیں جو ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلفل کرتا ہے. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ انوویٹ کرتا ہے، الائن کرتا ہے اور انفلوئنس پیپل پر انفلوئنس. مینیجر جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں. اچھا یہ انفلوئنس پر پھر میری وہی بات آ جائے، وہ ریسورسز پہ کہ اسکول کے ریسورسز، کہ چونکہ معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر آپ اسکول میں جو پے دے رہے ہیں، جو سیلریز دے رہے ہیں، وہ اتنی نہیں ہے یا اس مقدار پر نہیں ہے، تو شاید آپ بہت اچھے بھی لیڈر ہوں، آپ کی انسپائریشن، آپ کے انفلوئنس کام نہ چلے. کیونکہ دوسری طرف جو شیطان کا وار ہے نا، وہ بہت بڑا ہے، اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو لیکن اگر سپوز ایک اسکول ہے اور اس میں ٹیچرز لے رہے ہیں 40,000 50,000 60,000 سیلریز، یعنی یہاں شیطان کے وار سے وہ محفوظ ہے. تو پھر لیڈر کو ان کو انسپائر کرنا اور وہ کرنا، جس طرح ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے نا، وہ انسپائر تب کرے گا جب پیٹ ذرا بھرے ہونا، پیٹ خالی ہونا تو آپ کس کو وہ انسپائر کریں گے نا، کس کو انسپائر کریں گے. تو یہ مسائل ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر کے لیے یہ چیز آسان ہے. اور پھر سب سے سمپل سے اس کا فارمولہ کیا ہے؟ سمپل سے یہ فارمولہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی جدوجہد کے بعد کتنے 200 250 اتنے تھے مکہ میں ہوئے، ٹوٹل آبادی میں سے 200 250 کتنے ہوئے ہیں؟ 13 سال. اور کی کس نے محنت؟ جس کی کوئی ہم پلہ نہیں ہے. سو اگر آپ ایک بندے کو بھی انسپائر کر سکیں، سو آپ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے تو دنیا جیت لی، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ میں نے تو پہاڑ وہ جیت لیے. لیکن چونکہ ہم وہ ہوتے ہیں کہ نہیں، اور آج کل تو اور بھی وہ ہوا ہے نا کہ یہ سوشل میڈیا سے میرے اتنے فالورز ہو جائیں یا اتنے وہ ہو جائیں، یا یہ خصوصاً یہ جو بہت زیادہ وہ آئے ہیں نا آپ کے اس میں موٹیویشنل اسپیکرز، کچھ کو شاید آپ لوگ وہ جانتے بھی ہیں یا ان کو، تو بس ہر ایک نکلا ہے اور وہ کرنے لگا ہے. تو ایکچولی موٹیویشنل اسپیکر وہی ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی لیڈر ہوتا ہے نا، اگر ان میں یہ چیزیں ہوں. اب ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ آگے سے جھوٹ بولتا ہے، اس میں آنیسٹی نہیں ہے، انٹیگریٹی نہیں ہے نا، وہ ہزار یہاں باتیں کرے نا دوسرے کو. ظاہر بات ہے آپ ایسی باتیں کریں گے اس طرح، تو اگر کوئی یہاں ایک جھوٹا شخص بھی آ جائے کوئی بات کرے تو آپ بڑے وہ ہو جائیں، کیسی اچھی بات کی ہے یا وہ بات کی ہے نا، وہ ایک دوسری ایک چیز ہو جاتی ہے. اوکے جو کوئریز میں ڈیفرنس ہوتا ہے، مثلا آپ کے پاس سٹاف آ جاتے ہیں یا وہ آ جاتے ہیں، سو اس میں وہ جو کویسچن کرتے ہیں اس میں what and what why
یہ کوشچن کرتے ہیں. جبکہ منیجر جو کرتا ہے وین اینڈ ہاؤ, کب, کیوں, یعنی کیسے, ہاؤ, یعنی اور کب ہم کہتے ہیں نا. لیکن اگر آپ پوچھیں گے وائی, واٹ ڈیڈ وی لرن فرام دس, وائی ہیز دس ہیپن, یہ کیوں ایسا ہوا ہے, یہ چیز کیوں ایسی ہوئی ہے, تو آپ وہ ریزن پوچھتے ہیں, ریزن وہ کرتے ہیں نا. لیکن وہ دوسرا کیا کرتے ہیں نا, نہیں یہ کیوں ایسا ہوا ہے. تو یہ ایک فرق ہو جاتا ہے اس میں. اور اس طرح پھر جو پرنسپلز ہوتا ہے یا جو بھی ہو, اگر وہ صرف ایز اے مینیجر کام کریں, وہ بس ٹائٹل ہے, وہ اس کے لیے. دوسرا کوالٹی کے لیے کام کرا ہوتا ہے, اس کو ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ابھی میں نے بات کی ہے کہ مثلاً پریزیڈنٹ آف امریکہ کو آپ لیڈر کہتے کیوں, پوزیشن کی وجہ سے, تو وہ مینیجر ہے, وہ نہیں ہے. اگر اس میں یہ تمام چیز ہوں پریزیڈنٹ آف امریکہ, پھر تو صحیح ہے, لیڈر ہے, ورنہ وہ تو ایک مینیجر ہے. جس طرح آپ اسکول کے مینیجر ہے, وہ وہاں کے مینیجر ہے, بس صرف یہ فرق ہو گیا نا. تو بس وہ پوزیشن, ٹائٹل اور یہ چیزیں. لیڈر کو وہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوزیشن تھی, کیا ٹائٹل تھا؟ اگر ہم لیگلی کوئی ٹرم لے لیں, کوئی نہیں, نہ اسے کہتے کہ مثلاً کنگ تھے, رولر تھے, ہاں کوئی سردار, کوئی یعنی اس حوالے سے کوئی وہ تو نہیں تھا. لیکن وہ کیے نا اس نے. تو جو باقی جو سردار تھے یا جتنے بھی تھے, وہ صرف مینیجر تھے اپنے قبیلے کے, اپنے اس کے جتنے بھی ان کی ایک برادری تھی ان کی, لیکن وہ لیڈر نہیں ہوتے تھے. اگر لیڈر ہوتے تو ان کے پاس ایک ویژن ہوتا, ہماری پوری برادری کیا کرنا ہے, ہمارا کیا کام ہے اس دنیا, ہم نے کیا کرنا ہے, تو لیڈر اسے کہتے ہیں نا. لیکن چونکہ وہ لیڈر تھے نہیں ہیں, ہاں سردار تھے, اوکے, ٹائٹل تھا, ایک مینیجر تھے ان کے حوالے سے. اور تو لیڈر جو ہوتے ہیں وہ وہ ریلیشن شپس کریٹ کرتے ہیں, اور جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ سسٹمز کو کریٹ کرتے ہیں. آپ سمجھ میں آ گیا نا کہ جتنے بھی وہ آ جاتے ہیں نا, جس طرح آپ کا یہ اسکول کا یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے, یہ ایچ آر کا سسٹم ہے, یہ فائنانس کا سسٹم ہے, یہ آپ کا جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے ان کا یہ سارا پروسیس پروسیجر ہے, یہ ایک سسٹم ہے, یہ ایک سسٹم انہوں نے بنائے, اس کو فالو کرے نا, بس وہ اس کو فالو کرے, وہ اس کو فالو کرے. وہ دوسرا ریلیشن شپ بناتا ہے, آن ریلیشن شپ بیسس ان کو وہ پش کرتا ہے. کام دونوں وہی نکال رہے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل یہ کنٹری ہے, کیونکہ بغیر اس کے چلتے نہیں ہیں. تو آپ کا ایک آئین بنا ہوا ہے, راز ہے, رولز ہے, ایک سسٹم ہے. نہیں سسٹم ہے, نادرا میں پہلے آپ یہ کریں گے, پھر وہ کریں گے, پھر وہ کریں گے نا, ایک سسٹم بنائے ہوئے نا. سو مینیجر سارے یہ سسٹمز بناتے ہیں, جبکہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ریلیشن شپ بناتے ہیں. اور ریلیشن شپ کے لیے ٹرسٹ اہم چیز ہے. آپ تب مجھ پر ٹرسٹ کریں گے جب آپ کو معلوم ہو کہ میں آنیسٹ ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. اگر میں وہ کر رہا ہوں کہ ہاں میں کل 5 بجے جاؤں گا, تو 5 بجے جاؤں گا. جس طرح ابھی سر سپوز کسی نے کنفرم وعدہ کیا ہو آ جانے کا, اور آج نہیں آئے نا, سو ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹرسٹ ڈیولپ, جب ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ مجھے کسی حوالے سے انسپائر نہیں کر سکتا ہے, مجھ پر انفلوئنس نہیں ڈال سکتے ہیں. صحیح. تو لیڈرز کے فالوورز ہوتے ہیں, اور جو مینیجرز ہوتے ہیں اس کے کیا ہوتے ہیں, سب آرڈینیٹ امپلائیز. آپ کیوں کام کر رہے ہیں, کیوں پڑھا رہے ہیں کلاس میں, کیونکہ میں امپلائی اور ٹیچر ہوں نا. لیکن ہونا کیا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ واقعی اوکے وہ ایک پروسیس سسٹم ہے, آپ یہاں ہائر آپ کریں, لیکن ایکچولی جو ہونا چاہیے, جس طرح ہم ٹیچرس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ یہاں پڑھا رہے ہیں نا, تو آپ کی جو سیلری ہے یا جو بھی ہے وہ سیکنڈری ایک وہ ہونا چاہیے نا. دا فرسٹ کیا پریارٹی ہونی چاہیے, میں نے بچوں کو پڑھانا ہے, بچوں کو سکھانا ہے, یہ اصل میں چیز ہے. وہ دوسری ونڈو سے تو لازماً وہ چیز آئے گی نا, وہ تو کسی نے نہیں روکی ہے نا, وہ تو لازماً ہی آئے گی نا. تو اسی طرح لیڈر کا وہ ہے نا, فالوورز کی بھی وہی ہیں. اور اچھا یہاں پر صرف ایک اس حوالے سے وہ کریں نا کہ چونکہ ہم پھر ایک حوالے سے اس قسم کے لیڈر بھی نہیں ہوتے, پھر بلائنڈ وہ ہو جاتے ہیں نا, وہ جس کو پھر شخصیت پرستی یا وہاں تک آ جاتے ہیں نا, جو نہیں ہونی چاہیے. جب ہمارے اصحاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہیں کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, حالانکہ اگر فالوئنگ کرنے انہی کی فالوئنگ تھی, لیکن وہ شخصیت پرستی تک نہیں گئے نا. جس طرح آج ہم وہ جس حد تک چلے جاتے ہیں نا, خواہ پولیٹیکل لیول پر بھی ہو, خواہ جس لیول پر بھی ہو, اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اور اس کی ہر
بات کو، میری کئی باتیں غلط ہو سکتی، کئی باتیں درست ہو سکتی ہے. ایک بڑا مفکر ہوتی، کئی باتیں علامہ اقبال کی کئی باتیں صحیح ہوگی، کئی باتیں غلط ہوگا علامہ اقبال ہاں کو یہ باتیں صحیح، یہ صحیح ہے، ہاں صحیح، یہ بات صحیح ہے، میں بڑا متاثر ہوں یہ بات ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ میرے لیے وہ ہو گئے نا، جیسے کہ اے ٹو زیڈ یا 100% وہ پرفیکٹ لیڈر ہو گئے، پرفیکٹ وہ ہو گئے. پرفیکٹ کی میں نے ایک مثال دے دی نا، صحیح. اس کی ان کی بات تو حتیٰ کہ اگر آپ کو کوئی حدیث بھی مل جائے نا اور آپ کو تھوڑا سا وہ ہو کہ واقعتاً صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے نا، یعنی ایسا سو پہلے دل سے تھوڑا سا اس کو ایکسیپٹ کرے کہ نبی پاک کی بات ہے نا. بعد میں اگر آپ نے اس کی تھوڑی سی تحقیق کی یا وہ کر لی، وہ علیحدہ بات ہے نا. لیکن ایک دوسری اس کی آپ کسی کی بھی یہ پھر شخصیت پرستی یا اس کی طرف ہو جائے گی، یہ پھر فالوئنگ نہیں ہوگی نا. آپ فالو کرتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں ان کے کاموں سے، ان کی باتوں سے، ان کی چیزوں سے. آپ کیوں انسپائر ہے؟ کیونکہ وہ آنیسٹ ہے، بس سیریس وجہ سے آنیسٹ ہے. اب آنیسٹی کی وجہ سے آپ اس کے سلیو یا غلام نہیں ہیں، آپ کہ آپ اس کے غلام بن جائیں یا آپ اس کے وہ بن جائیں. آپ ایز اے ہیومن اور ایز اے ہیومن وہ اور آپ میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے، ایک ذرے کا، آپ لوگ دونوں برابر ہیں. بس وہ آنیسٹ ہے اور شاید میں تھوڑا سا ڈس آنیسٹ یا مجھ میں کمی ہے، اس وجہ سے وہ مجھے پسند ہے. اس وجہ سے پسند ہوتا ہے نا. آپ کیوں انسپائر ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیز آپ میں کم ہوتی ہے، یا آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھ میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ انسپائر ہوتے ہیں نا. کہ مثلا سر ہیں ابھی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے وہ سے پڑھ رہے تھے، میں ذرا تیز پڑھ رہا ہوں نا، تو میں انسپائر ہو رہا ہوں نا ان سے. کیوں انسپائر ہو رہا ہوں؟ کیونکہ وہ چیز مجھ میں کم ہے، ان میں زیادہ ہے، تو میں انسپائر ہو رہا ہوں نا. تو اگر لیڈر میں یہ چیز ہے تو اوکے، ادروائز وہ نہیں آتی ہے نا. سوری، یہ لیڈرشپ کا ہمارا نہ ٹاپک تھا نہ وہ تھا، لیکن چونکہ یہ لنک ہے اسکول کی لیڈرشپ سے، ابھی ہم آئیں گے ایکچولی جو اسکول کی لیڈرشپ ہے. جی سر. جیسے بات یہ کر رہا تھا کہ انسپائر اس لیے ہو جاتے ہیں وہ کسی میں اچھی بات دیکھ کے کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت اسلام کی بنیاد پر رکھی ہاں ہے. بالکل تو جیسے ہی اپنے سے اچھی چیز کو بالکل دیکھتے ہیں تو درست بات کہی، بالکل درست بات کی، درست بات کی کہ اسلام نے جو ہمیں فطرت ڈالی ہے وہ علی فطرت الاسلام کی. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے علی فطرت الاسلام، وہ بعد میں ہم ہوتے ہیں جو ان کو چینج کر دیتے ہیں نا. تو خیر کا وہ ہوتا ہے نا. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، انسان کتنا جھوٹ بولے، کتنا دھوکہ کرے، قتل کرے، وہ کرے، یہ کرے، لیکن دیکھو نا، انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ جان ہے، وجود ہے جو اس کی، جس پر وہ زندہ ہے. ایک اس کے اندر روح ہے جو ایک علیحدہ چیز ہے. روح ایک علیحدہ چیز ہے آپ کی جو وہ ہے نا. اب میرے بیٹے اور میری روح کی پیدائش ایک جگہ پر ہے. اس کی روح کا وہ، اس کی جو روح ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فزیکل باڈی ہے اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر اصل میں روح آئی ہے، لیکن اس کی روح اور میری پیدائش ایک جیسی ہوئی ہے نا. وہ اپنی روح کا اپنا وہ ہے، یہ ہے. ہاں میں چونکہ فادر ہوں، میں نے اس کی صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے فوڈ اور یہ شیلٹر کا بندوبست کروں، کیونکہ میں ایک فادر ہوں، تو اس کی جو روح کا ہے نا اس کی بھی میں ذرا تربیت کروں جب تک 18 سال تک نہیں پہنچتے ہیں. اس طرح میں استاد ہوں کلاس روم میں، جو اس کی روح ہے اس کی تربیت کروں. اس پر ہم آگے آئیں گے نا. یہ پھر ایڈیشنل میری باتیں ہو جاتی ہیں کچھ اس میں. اچھا اس کو ہم ذرا، اچھا یہ ایجوکیشنل لیڈرشپ پر آئیں گے، مین جو چیز ہے نا. سو اس کو یو کے میں اس کو ایجوکیشنل مینجمنٹ کہتے ہیں، اور اس کو اسکول مینجمنٹ یا اسکول لیڈرشپ کہہ لیتے ہیں یو ایس اے میں. اب اگر وہاں پر جو اسکولز ہیں ان کے وہ ہوتے ہیں، تو ایکچولی جو ایک تو اونر ہوتا ہے نا پرائیویٹ اسکولز کے، یہاں چونکہ وہ سسٹم نہیں ہے نا، تو جتنے بھی اسکولز فارن میں بنتے ہیں تو پھر وہ پوری ایک باڈی ہوتی ہے، اس کے انڈر وہ بنتے ہیں نا. ایون اگر انویسٹمنٹ ایک بندے کیا وہ ہے نا، لیکن یہاں چونکہ ایک بزنس ایک وہ بن گیا نا، تو ہر ایک انسان بنا رہا ہے اور پھر اس کے یا وہ خود رن کر رہا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے نا. سو آپ ایز اے لیڈر ہوتے ہیں، اگر آپ خود اس کو چلا رہے ہیں، خود رن کر رہے ہیں، خود آپ کا ویژن ہے، سو آپ کی مینجمنٹ جو ہے ایجوکیشنل مینجمنٹ ہے. سو اس میں 4-5 جو پوائنٹس ہیں، یہ بھی وہی لیڈرشپ ہے، وہی چیزیں ہیں نا جس پر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کروں گا. اور ایکچولی جو آج کل چل رہا ہے اور جس چیز پر زور ہونی چاہیے، اور جو بالکل اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے اسکول میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ ان چیزوں پر اتنا وہ زور دیا جا رہا ہے نا. تو ایک ہے، اگر یہاں پر نظر آ رہا،
اس پر پھر بعد میں آ جائیں گے. ہاں یہ جو 4-5 ہے نا, ٹرانزیکشنل لیڈرشپ ایک پروسیس ہے, رولز ہیں, آپ کے اسکول کے ہوں گے نا, ٹیچرس کو کیسے ہائر کرنا ہے, کیسے ٹرمینیٹ کرنا ہے, بچے کو کیسے داخلہ کرنا ہے, کیا ایڈمیشن کیا پروسیس ہے, یہ سارے ہیں, اسی کو فالو کرتے ہیں. نہیں, اور سپوز اگر ایون اسٹوڈنٹس ہو, ایون پیرنٹس ہو, ایون آپ کے اسٹاف ہو, تو ہاں نہیں اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں, آپ نے اتنی چھٹیاں کی تو یہ ریوارڈ ہے, اگر یہ ہے یہ اس کا پنشمنٹ ہے. اگر اس قسم کی یہ ہے ٹرانزیکشنل لیڈرشپ, تو اس میں اگر ایکچوئل جو لیڈر ہوتا ہے وہ پھر اس کی طرف ذرا کم جاتا ہے. لیکن یہ ایک اسکولوں میں یہ ایک لیڈرشپ ہے جو چل رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ, اور یہ ہونا چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر اسکول میں یہ چیز ہو کہ وہ اپنے ویژن کو, اپنے اس کو وہ شیئر کریں. اپنے کس کے ساتھ شیئر کریں؟ آپ کے کون سے وہ ہیں نا اسٹیک ہولڈر, کون ہیں آپ کے جتنے بھی اسٹاف عملہ ہیں وہ ہیں, آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں, آپ کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ سارے ہیں. تو آپ ان کو ٹرانسفارم کرتے ہیں, جتنی بھی سب کچھ ہیں ان کو وہ کرتے ہیں آنیسٹی کے ساتھ. تو اگر اس قسم کی آپ کی لیڈرشپ ہے اسکول میں, رائٹ, ٹرانسفارمیشن, آپ نے ویژن کو شیئر کرنا ہے, آپ نے تمام چیزوں کو ان کے ساتھ انٹیگریٹی کے ساتھ, اور تاکہ ایکچولی آپ کا کیا وہ ایم کیا ہے, آپ نے اپنا ایک ویژن بنایا ہے, اس کے انڈر آبجیکٹیوز آپ نے سیٹ کیے, اسکول کے آبجیکٹیوز کیے کہ ہم نے یہ اچیو کر رہے ہیں. اسکول کو ہوتا کیا ہے نا, بچے آتے ہیں, ٹیچر آتے ہیں, لرننگ ہوتی ہے. اگر وہ لرننگ نہ ہو تو پھر اس کو اسکول یا مدرسہ یا مکتبہ تو نہیں کہتے ہیں. تو ایکچولی تو وہ ہے نا, اب اس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ چلائیں گے. فار ایگزامپل, اب یہ نہیں ہے کہ آپ 100% یا ٹوٹلی ہر جگہ پر, وہ ہم تھوڑی سی آگے ایک اور میں بھی بات کریں گے. لیکن ٹرانسفارمیشنل کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ابھی کل ایک پیرنٹ نے فون کیا تھا نا کہ وہ لینا ہے نا سویٹر جرسی وغیرہ لینی ہے بچی کے لیے نا, تو کون سا وہ ہے نا. میں نے کہا ہم نے ابھی سلیکٹ نہیں کیا ہے نا. تو ظاہر بات ہے اب سلیکٹ کرنے میں تھوڑا سا اگر ہم پیرنٹس کا مشورہ مانگ لیں, یا یہ کیا نام ہے بچوں کا اور ٹیچرس کا وہ ہے نا, یہ ٹرانسفارمیشن میں ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بس, ہاں بس یہ کر دینا, وہ پھر وہ ٹرانزیکشنل اس میں ہے. تو ایون سروس رولز, آپ سروس رولز بناتے ہیں, آپ بہت سی چیز, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپوز جو میرے سامنے ہیں وہ ان چیزوں میں اتنا ایکسپرٹ, اتنا وہ نہیں ہے کہ میں اب ان سے رائے لے لوں یا فیڈ بیک لے لوں کہ ہم کیا کرتے ہیں. سو آپ اپنا سب کچھ ٹرانسفارم کرتے ہیں ان کو, اور ایجوکیشن ہونی بھی چاہیے ایسی. ایکچوئل جو لرننگ ہے وہ بھی ٹرانسفارمیٹیو ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو ٹرانسفارمیٹیو کیا ہے, تبدیل کرنا, یعنی ایک جتنا علم ہے, جتنا آپ کا اپنا کردار ہے, آپ کے اپنے اخلاق ہے, آپ کے اپنے لائف سکلز ہیں, اس کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں, بچے کو تبدیل کر دیتے ہیں کس سے, جو آپ کے اندر ہے. یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہاں جی جی, نہیں رائے کے حوالے سے نہیں ہے, آپ شیئر کرتے ہیں. اب دیکھیں نا اس میں کیا ہے, ٹرانزیکشن لیڈرشپ میں آپ کا ریوارڈ ہے, پنشمنٹ ہے, ہوتا ہے نا یہ کہ اگر آپ نے اتنی چھٹی کی تو یہ ہم کٹ کر لیں گے, یہ کٹ کر لیں گے نا. ٹرانسفارمیشن میں یہ نہیں ہے, آپ پش کرتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں ان کو, کوئی بات نہیں, ہم تھوڑا ذرا وہ کرتے ہیں نا تاکہ اس سے وہ انسپائر ہو جائے نا. اب جس طرح اس کی میں ایک عام سی مثال دے دوں, یہ ٹرانزیکشن لیڈرشپ میں آ جائے گا نا. میں نے فنگر پرنٹس لگا دیے, فنگر پرنٹ کریں کیونکہ کوئی ٹائم پر نہیں آتا ہے صحیح, تاکہ اس سے پتہ چلے. تو یہ اب جو آتا ہے اس کے لیے پرابلم بن گئی, جو آتا ہے اس کے لیے تو پرابلم بن گئی ہے یا کسی حوالے سے. تو یہ پھر ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی طرف وہ بات چل جائے گی. لیکن دوسری طرف پھر وہ ہے نا, اب یہ ہے کہ پھر میں وہیں بات کروں گا نا کہ اگر آپ کے ریسورسز اچھے ہوں, آپ ایک اچھی سیلری دے رہے ہوں, اچھا انوائرمنٹ ہے, ورکنگ انوائرمنٹ ہے, اچھی وہ چیز ہے نا,
سو پھر کیونکہ وہ جو شیطان کے وار ذرا کم ہوں گے آپ کی باتیں متاثر کریں گی، سو پھر آپ کو شاید اس فنگر پرنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی نا. ابھی ایون آپ انسپائر بھی کر لیکن فنگر پرنٹ کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے نا، کیونکہ ادھر سے وہ وار زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، جس کو آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اب کیا کرے یا کیا نہ کرے. رائٹ. وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پر وہ جو چیک اینڈ بیلنس کا یا پرنسپل کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے نا وہاں پہ، یعنی اگر اس کے پاس کیا اختیار ہے ٹرمینیشن کا، پرائم منسٹر کے پاس نہیں، پھر کورٹ چلے جاتے ہیں، پھر کیس سے اسٹے آرڈر، ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. پرماننٹ جابز ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں نا. ہاں وہ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، کیا سسپینڈ کر دیا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. بہت کم ایسے کیسز ہوں گے کہ مثلا اس کو جاب سے نکال دیے یا نوکری اس کی ختم ہو گئی نا. تو وہاں پر پھر کیا کریں؟ حالانکہ وہاں سب کچھ درست ہے نا، سب کچھ، لیکن چونکہ وہاں انہوں نے وہ ایسے لیڈرز نہیں ہیں، اور سپوز ایسے لیڈرز ہوں پھر شاید وہ ان کو وہ کر سکے نا. اب جو وہاں لیڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ خود مینیجرز ہیں. ان کو کیا غم پڑی ہے؟ بہت کم آپ کو کوئی گورنمنٹ اسکول یا کوئی ایسا ادارہ ملے گا نا، مثالی اسکول اس نے بنایا ہوگا، اس پرنسپل نے، ہیڈ ماسٹر نے اپنی ویژن سے اپنے اس کو مثالی بنایا ہوگا نا. بہت کم مل، لیکن وہ بھی تو اسی ٹیچر کی طرح ہے، بس سیلری آ رہی اسی کے لیے آ رہے ہیں، اور کوئی نہ میرا ویژن ہے نہ کوئی وہ ہے نا. جس طرح میں اس کی ایک اور مثال دے دوں، ابھی اگر سپوز ایک ٹیچر ہو، وہ ایف ایس سی لیول پر پڑھا رہا ہو، بایولوجی یا کیمسٹری پڑھا رہا ہو، اور اس کے پاس ڈگری بھی وہی کوالیفائڈ ہو، وہ ہو، اور بعد میں اس کی کوئی پی ٹی ڈرائنگ ماسٹر کوئی گورنمنٹ کی جاب لگ جائے، وہ وہاں جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ویژن تھا ہی نہیں اس ٹیچر کا، یا کوئی وہ ہے نہیں ہے، بس وہی چیز ہے. اب وہ جب وہاں جائے گا نا تو وہ کس سے انسپائر ہوگا؟ کس سے بھی نہیں انسپائر ہوگا نا. ہاں وہ پیسوں سے یا ان چیزوں سے انسپائر ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ اس میں وہ لرننگ لے آئیں، وہ چیزیں لے آئیں، وہ کہاں ہے اس میں، وہ مشکل ہے اس سے. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں نا اس میں لرننگ ہے کہ میں نے جو چیز پڑھائی ہے میں اس کا عالم ہوں، میں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں صحیح طریقے سے، تو ڈرائنگ ماسٹری میں یا پی ٹی ماسٹر کہتے ہیں، اس میں کیا آپ بایولوجی پڑھائیں گے؟ کچھ نہیں پڑھا سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں وہ دوسری جو ایک وہ ہے نا ضرورت ہے اس حوالے سے. اچھا اتھارٹیٹیو لیڈرشپ جس میں بس ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے نا، بس یعنی اس میں کوئی وہ آپ کوئی گنجائش، کوئی وہ نہیں، کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، بس اور ایسے اسکولز آپ کو ملیں گے، اور ایسے اسکول شاید اگر پاکستان میں ویسے تو ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر پاکستان میں ہونے جو چاہیے نا، وہ تو آرمی کے انڈر ہونے چاہیے نا. صحیح. بلیک شوز نہیں ہے، راؤنڈ لگائے ہیں اسکول کا 20 راؤنڈ لگائے ہیں، اتھارٹی نا، یہ ہے وہ صحیح ہے. اور تو اب وہ یہ ہے اتھارٹیٹیو. لیکن یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سے پرائیویٹ اسکولوں میں یا ایسے جگہوں پر جہاں پر میں ہی مالک ہوں. اس مالک سے پتہ چلا کہ میں اکثر پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں، میں نے کہا اپنے بچوں کے آپ لوگ مالک نہیں ہیں، آپ سب مالک ہیں، سب، یعنی ایکچوئل مالک تو اللہ ہے نا. تو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نہ آپ اپنی تنخواہ کے مالک ہیں، نہ کسی چیز کے مالک ہیں. لیکن ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ بس میرا اسکول ہے، میں مالک ہوں، میں جس طرح کرتا ہوں، یہ اتھارٹیٹیو آ جاتے ہیں نا. یہ جو آپ جو بات بتا رہے ہیں، اس چینج کو لانے کے لیے سب سے پہلا ضروری کام ہے وہ تو پیرنٹس پہ ہونا چاہیے. اس کی جب ذہنیت بنے گی نا، جی بس ایک بات ہاں جی ہاں ٹھیک ہے آپ کو آگے بتائیں گے ہاں کہ جب اس کو پتہ ہوگا کہ میرے بچے کی جو تعلیم ہے، اگر ہم منتھلی 20 to 30,000 بھی فیس پہ جا رہے ہیں نا، اگر اس کے ہاں مطلب پرائمری اسکول لیول کے، تو وہ اس کے لیے مینٹلی طور پہ تیار ہو. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر لیں گے، لیکن بچے کے لیے وہ 1000 فیس بھی اس کے لیے اصل میں یہ ہے کہ مثلاً کیونکہ میں نے اب ذرا اسکولنگ میں رہا ہوں نا، بہت سی سر بھی کو بھی معلوم ہے، بہت سی چیزوں پر میں نے اسٹینڈ لیا ہے. پرسوں ایک پیرنٹ تھے، اس کے پہلے اسٹارٹ میں بچے تھے نا، 3 بچے تھے. میں نے کہا بس ابھی میں ایس ایل سی دے رہا ہوں، جائیں
اتنا سا غصے سے میں نے اسے کہا نا. تو میں نے کہا اگر مجھے آپ نے دکاندار سمجھا ہے تو آپ نے غلط جگہ پر بچوں کو داخل کیا ہے. اگر مجھے آپ نے دکاندار سمجھا ہے, اگر مجھے ان کی تعلیم و تربیت کا ایک وہ سمجھا ہے نا, صحیح ہے, تو آپ ٹرسٹ کریں, اعتماد کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے, اس سے آگے پیچھے نہ کریں. ہاں اگر آپ مجھے دکاندار سمجھتی ہیں تو آئی ایم سوری پھر آپ جا سکتے ہیں یا وہ سکتی ہیں. سو اس طرح وہ جو اسٹیپس پھر یہ ہیں. ہاں پیرنٹس کی وہ ہے نا, اور انفارچونیٹلی ہمارے اس پورے اس ایریا میں یہ جو KPK ہے اور پاکستان میں بھی ہے, ایجوکیشن پر ہمارا وہ نہیں ہے. اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی بجٹ اتنا کم ہے, وہ ہے نا. میں نے کہا اس تعلیمی بجٹ پر بعد میں بات کریں جب آپ پرائم منسٹر بن جائیں یا کوئی اس لیول پر پہنچ جائیں جب آپ بات کر سکتے ہیں, آپ کو چینج کر سکتے ہیں نا, وہ بعد میں بات کریں نا. ابھی تو آپ اپنے گھر کی طرف آ جائیں نا کہ آپ نے تعلیمی بجٹ کیا بنایا ہے. آپ کو 60,000 تنخواہ آ رہی ہے, اس 60,000 میں کیا 10,000 روپے آپ کے ایجوکیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ نہیں. لیکن شادی میں اور چیزوں میں اکثر مثالیں دے رہتا ہوں نا کہ شادی میں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شادی بالکل اس پر بھی ہو سکتی ہے اگر دونوں طرف سے راضی ہو جائے نا, دونوں طرف سے راضی ہو جائے, بالکل وسائل بھی نہ ہو تو کچھ کچھ خرید کر کے وہ مسجد میں نکاح کر کے ختم. شادی اتنی ہے, اس سے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے نا, اچھا اس کے لیے پھر پلاننگ بچی پیدا ہوتی ہے اس ٹائم سے ہوتی ہیں. یہی چیزیں اس پر ہم اینڈ میں تھوڑی سی اس پر بات کریں گے. اچھا ڈیموکریٹک پھر یہ اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے, جس میں آپ ویوز لیتے ہیں, رائے لیتے ہیں اپنے جتنے بھی ٹیچرز ہیں, اسٹاف ممبرز ہیں, پیرنٹس ہیں, ان سے آپ ویوز لیتے ہیں. وہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہو جاتے ہیں. سرونٹ لیڈرشپ کی جس میں بس آپ کی وہ ہوتی ہے کہ بس سر اچھے ہو جائیں نا, وہ اچھے ہو جائیں نا, یہ اچھے ہو جائیں, وہ اچھے ہو جائیں نا, یعنی دوسروں کی بھلائی کے لیے آپ ایک آپ ایز اے سرونٹ وہ ہو رہے تھے نا, آپ جو ادارہ چلا رہے ہوتے ہیں, جو بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا دوسروں کے لیے. اور اس میں جو لیزز فیئر ہوتا ہے نا, اس میں تو پھر آپ کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے نا ایز اے لیڈر. صحیح, بس جو کچھ کر رہا ہے نا, جو کچھ کر رہا ہے, کوئی وہ آپ وہ نہیں ہے, مزے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نا. ایسے بھی وہ ہوں گے, ایسے میرے خیال میں یہ شاید گورنمنٹ اسکول آتے ہوں گے نا کچھ. سوری اگر گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرس کبھی بیٹھے ہو نا, پھر ذرا ان کو اچھی یہ بات نہیں لگتی نا, لیکن وہ ہوتے ہیں نا کہ بس جو کچھ کر رہا ہے, لرننگ ہو رہی نہیں ہو رہی, چاہے پرنسپل صاحب ادھر ہیں, وہ ہے چھٹی پر ہیں نا, اور ادھر سے اس نے حاضری لگا دی یا وہ کر دی نا, تو شاید یہ لیڈرشپ وہاں پر ہے نا, تو جس کی وجہ سے وہ ہوتی ہے نا. سو ایکچولی جو سیکنڈ پر ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ, یہ اہم ہے جو ہونی چاہیے. اسی ٹرانسفارمیشنل کے لیے جو آج کل اصطلاح یوز ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈی اے خان لیول پر ہو, اس کو کہتے ہیں انسٹرکشنل لیڈرشپ. اگر یہاں پر آیا ہونا کسی میں, ہاں ویری گڈ. مینجمنٹ کریکولم اینڈ انسٹرکشن بائی اے اسکول پرنسپل. ایک اسکول پرنسپل اگر کریکولم یا انسٹرکشن کو مینیج کر رہا ہونا. اب یہ کیا ہے, اکیڈمک کیلنڈر ہے, لیسن پلان ہے, اوکے, یہ کون سے ٹیکسٹ بکس, کون سا کانٹینٹ یوز کریں, یہ سب کچھ ہے. سی اس میں آپ ایکسپرٹ ہوں, آپ ایکسپرٹ ہو, تو پھر آپ کی جو ٹرانسفارمیشن کے ساتھ یہ جو لیڈرشپ ہے وہ کیا ہے, انسٹرکشنل لیڈرشپ ہوگی. اس کو اگر آپ کہیں کہ جس طرح کوئی ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے, سپروائزر ہوتا ہے, یا آپ کا وائس پرنسپل ہوتا ہے جو اکیڈمکس یا انسٹرکشن سے ڈیل کرتا ہے نا. دیکھیں نا اسکول کے اندر کیا ہوتے ہیں, اب یہ تو چھوڑو اسکول, لیکن میں اگر بڑے اسکول کو لے رہا ہوں, سو آپ کا ایک سپورٹ سروسز ہوتے ہیں. سپورٹ سروسز میں ایک ہوتا ہے فیسیلیٹیز کا, جتنی بھی فیسیلیٹیز ارینجمنٹ ہوتی ہے, تمام چیزیں, الیکٹرسٹی, یہ سارا فیسیلیٹیز کا ہے. ایک ہے ہیومن ریسورسز جو ہائر اور ٹرمینیشن بینیفٹ, یہ سارا کام ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے فائنانس جو پیسوں سے سارا ڈیل کر رہا ہوتا ہے نا. یہ سارے سپورٹ سروسز ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح آپ کے اسکول میں آپ کی مثلاً اسپورٹس ہوتی ہے, آپ کی پی ٹی ہوتی ہے, آپ کے ایسے اور کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی اس جو آپ کانٹیکٹس پڑھا رہے ہیں یا جو بھی اس کا ایک حصہ نہیں ہوتے ہیں, اس سے ذرا وہ بھی حصہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو کریکولم, ایکسٹرا نہیں بولتے ہیں, کو بولتے ہیں کہ آپ اگر فیلڈ ٹرپ پر جائیں تو مزے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, سیکھنے کے لیے, لرننگ کے لیے جا رہے ہیں. ایگزام لرننگ ڈے ہے, فیلڈ ٹرپ لرننگ ڈے ہے, 14 اگست لرننگ ڈے ہے, لیکن ہمارے والدین اس کو پارٹی کہتے ہیں, پارٹی ہے نا یا وہ ہو رہا ہے نا, حالانکہ وہ لرننگ ڈے ہوتا ہے نا.
اور بس صرف وہ لرننگ ڈے اس کو کہتے ہیں کہ اگر کلاس روم میں کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کو لرننگ ڈے کہتے ہیں نا. تو یہ اچھا وہ ایک ہوتے ہیں نا رائٹ. ان کے جو انچارج ہیڈز ہوتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے یہ جو ابھی میں اکیڈمک کیلنڈر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ان چیزیں پتہ نہیں ہوتا ہے. سو اس کے لیے آپ کا ایک کوئی ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے, سپروائزر ہوتا ہے, یا وائس پرنسپل اکیڈمکس ہوتا ہے نا رائٹ. سو ایکچولی ہونا کیا چاہے کہ جو پرنسپل ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک پرنسپل ہے اس کے پاس کوئی ایجوکیشن کی ڈگری نہیں ہے, کوئی اب ظاہر یہ تمام جو معلومات ہیں انسٹرکشنز اور کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو تب آ جائیں گی جب آپ نے پی ٹی سی, سی ٹی, بی ایڈ اور ایم ایڈ یا ٹریننگز کی ہو, یا کافی سال ایکسپیرینس سے آپ نے گین کیا ہو. سو تب آپ وہ ایک انسٹرکشنل پرنسپل بن سکتے ہیں. ورنہ آپ پرنسپل ہے لیکن آپ جس طرح میں کہتا ہوں کہ کوئی پراپرٹی کا بزنس ہے وہ پرنسپل ہے صحیح, تو اس کا اکاؤنٹس کون سا, اس کو کوئی اکاؤنٹس کا پتہ نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں, اس کو اکاؤنٹس کا پتہ نہیں ہے, اس کو ایچ آر کا پتہ ہے, کوئی بات نہیں, اس کو وہ بندہ مل جائے گا وہیں کرا ہوگا نا. اس کو اسپورٹس کا پتہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ پتہ نہیں ہوگا پھر جو ایکچوئل اسکول کا لیڈر ہوگا وہ ہیڈ ٹیچر یا وائس پرنسپل اکیڈمک, کیونکہ اسکول اسی کے لیے بنا ہے, اسکول تو اسپورٹس کے لیے تو نہیں بنا ہے. اسکول کوئی ایچ آر کو لوگوں کو ہائر کرو, ٹرمینیٹ کرو یا بینیفٹس دے دو, اس کے لیے تو نہیں ہے. وہ تو ایک حصہ ہے, سپورٹ ہے. ایکچوئل جو اسکول ہے اور وہ تو ویسے فارن کنٹری میں تھوڑا سا سپورٹ سٹاف کو ذرا لو بھی سمجھا جاتا ہے نا, اور ویسے ہونا بھی چاہیے نا. ایکچوئل مثلا اگر کوئی اسکول ہے, یونیورسٹی ادارہ ہے, وہاں پر اصل کون ہے؟ وائس چانسلر کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل تو ٹیچنگ ہے, ٹیچرز ہے, پروفیسرز ہیں, وہ ہے نا. کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو یہ یونیورسٹی نہیں ہے. پھر دوسری طرف اسٹوڈنٹس نہ ہو تو وہ نہیں ہے. اس لیے میں یہاں ٹیچرس کو مثال دے کہ اگر 3 بندے وہ پیاسے ہوں تو فرسٹ کون پیے گا؟ بچہ پیے گا. کیوں بچہ پیے گا؟ کیونکہ وہ بچہ ہے. اور اس کے بعد جو اسکول کا بیک بون ہے ٹیچر پیے گا, بعد میں ڈائریکٹر یا پرنسپل پی لے گا رائٹ. سو اس میں اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے, انسٹرکشنل لیڈرشپ. اور انفارچونیٹلی آپ کو کئی اسکولز یہاں پرائیویٹ اسکولز ملیں گے جن کے پرنسپل جو ہوتے ہیں نا ان چیزوں سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں. سو اسکول کا ایکچوئل جو جی اگر وہ افیکٹو اسکول ہے, صحیح چل رہا ہے نا, تو اسکول کو پرنسپل کو شاباشی نہ دے دے اس اونر کو. وہاں دیکھیے کون ہیڈ ٹیچر ہے یا وائس پرنسپل اکیڈمکس ہے جو رن کر رہا ہے نا. سو ایکچولی شاباشی وہ ایکچولی وہ ہے نا شاباشی کے قابل ہے نا, نہ کہ اس کا اونر اور پرنسپل. اونر پرنسپل کس لیے بیٹھا ہے؟ بس اسکول کو ہے, یہ کل ہے ایک, بس وہ ایک اتھارٹی ہے نا, بس وہ خوشی ہے, اور کچھ پیسے مل رہے ہیں وہ خوشی ہے نا. بس یہ دونوں خوشی مل رہے ہیں بھائی. باقی یہ جو اسکول بہتر ہوا ہے, اس کی لرننگ بہتر ہوئی ہے, وہ ہے اس میں آپ کا 0% بھی دخل نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایسے اسکولز ہیں کئی جن کے اونرز یا ایگزیکٹلی جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ انسٹرکشنل لیڈرشپ اس میں کوالٹی ہوتی نہیں ہے جو ہونی چاہیے نا, اور لازماً ہونی چاہیے نا, کیونکہ اسی کے ویژن کے ساتھ چلتا ہے نا. اور سب کسی حوالے سے نہ ہوں, لیکن ایک بندے نے اسکول اوپن کیا ہے بزنس کے لیے, جس کے لیکن پھر بھی اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک انسٹرکشنل لیڈر کو وہ اپوائنٹ کرے, خواہ وائس پرنسپل کے تھرو یا کسی بھی حوالے سے, اور رائے پھر اس کی چلے. مثلا وہ کرے کہ لرننگ میں یہ چینجز لانی, نہیں ایسا نہ کرے. آئی ایم سوری, آپ کی رائے پھر نہیں چلے گی. اگر آپ کی رائے پھر چلے گی پھر یہ لیڈر نہیں ہوا نا, پھر یہ تو باہر چلے گا. سو یہ جو چیز ہے یہ عام ہونی چاہیے جو انفارچونیٹلی ہمارے اسکول میں. اور اگر یہ چیز ہمارے پرنسپلز میں یا اس کے اگر تو پھر ٹیچنگ فیکلٹی ایک مضبوط ہو سکتی ہیں اور وہ پھر آگے جا سکتی ہیں. اور یہ تھوڑا سا کر لیں گے, پھر تھوڑا سا پانی کا وہ کر لیں گے. ہاں بس ادھر اچھا ایجوکیشن کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں اس کو. اور ہماری اس حوالے سے صبح میں سوچ رہا تھا لیکن شاید مجھے پھر موقع ملا نہیں, جو عربی میں ایجوکیشن کی ایکچوئل جو تعریفیں ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا نا. آپ کو سر آئے تھے وہی آپ نے پڑھی تھی, میں بھول گیا تھا. سر عامر کو میں نے بھیجی تھی آیات جو قرآن مجید کی ہے, جو علم کی ذرا وہ ڈیفینیشن دے رہا تھا نا.
سو جو ایجوکیشن کا ہے وہ ہم جس طرح ابھی میں نے اسٹارٹ میں بات کی ہے، یہ جو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے یا ایف ایس سی کا رزلٹ، یہ بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ کتنی شو کرتا ہے؟ 20% شو کی ہے، یا 30 کر لیں، کہ کسی کو اس کو 30% بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ایجوکیشن ہے، اور ایکچولی ہے کیا؟ یہی ایجوکیشن ہے ہمارے ملک میں، کیا ہے؟ یہی ایجوکیشن ہے. اور ہونا کیا چاہیے کہ 100% ایجوکیشن ہو فرام گریڈ 1، اور اسے اگر ہم بنیادی کلاسز اسکول میں پڑھیں وہ، اور آگے جا کر کے میٹرک اور ایف اور پھر یونیورسٹی تک، تو مکمل ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو اب یہ جو ٹرم ہے ایجوکیشن، یہ تو ایک لاطینی لفظ ہے جو EDUCARE، ایڈوکیئر سے نکلا ہے نا، لیکن علم تعلیم کا لفظ تو ہمارے دین اسلام میں بہت پہلے سے ہے نا. سو ایکچوئل جو ایجوکیشن ہے، اور جو آپ کو انٹرنیشنلی بھی نظر آئے گا، اور وہ اس پر یہی چیزیں کراتے ہیں. سو وہ کوگنیٹیو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ابھی 20% یا 30% آپ کو ملے نا، تو آپ کہیں گے وہ اس نے بایولوجی میں 80 نمبر لے لیے، 70 نمبر لے لیے، ویری گڈ. اس کی قابلیت جو ہے 70% کیا ہے؟ بایولوجی میں، بس صرف 70% بایولوجی میں ہے. اچھا، اس کے بعد کریکٹر ایجوکیشن اینڈ لائف اسکل، جس میں ایموشنل اینڈ سوشل، اور اسی میں پرسنل بھی آ جاتا ہے. وہ پھر آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں ایموشنل اینڈ سوشل. یہ جو ابھی باتیں نہیں ہو رہی تھی، ابھی جو سر کوشچن کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہو وہاں رسک لے سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، یہی اسی اسٹارٹ سے آپ کو سکھائے گا، ٹیچر سکھائے گا یہ ساری ایموشنل اینڈ پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. اور یہ جو ہے یہ میں ایڈ کرتا ہوں نا، یہ اسپریچول ڈیولپمنٹ. فارن کنٹریز میں بھی جو نان مسلمس ہیں وہ بھی بول لیتے ہیں، لیکن ان کا جو اسپریچول کا جو ورڈ ہے، جو ٹرمز ہیں، وہ ان کے حوالے سے ہیں. میں جو اسلام بینگ اے مسلم میں جو سمجھتا ہوں اسپریچول، وہ ہیں جس طرح ابھی میں نے روح کی بات کی ہے، وہ ڈیولپمنٹ کرنا ہے، روح کو ڈیولپمنٹ کرنا ہے. ایک استاد نے بچے کی کیا، کس کو ڈیولپ کرنا ہے؟ اس کی روح کو ڈیولپمنٹ کرنا ہے. روح نے کوئی بایولوجی نہیں پڑھنی ہے، کوئی وہ نہیں سیکھنی ہے، یا سوشل یا ایموشنل. وہ تو جو آپ کی باڈی ہے، مائنڈ ہے، اسی سے تعلق ہے. روح کا جو وہ کیا ہے نا، اخلاق کا. اخلاق میں پھر آگے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک میں اس کو تقوی کی مثال سے، تقوی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے خشیت، یا وہ لیول ہوتے ہیں نا، کوئی زیادہ، کوئی کم، کوئی بہت اعلیٰ، کوئی کم. صحیح. یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے کس میں ہونی. مثلاً ایک بندہ ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے نا، بیکاز آف تقویٰ، اسی بیس پر وہ نہیں بول رہا ہے، اسی بیس پر. سو اس کے پھر لیول بنتے جائیں گے نا. کوئی کہاں پر جھوٹ بول سکتے ہیں نا. ابھی میں تلوار لگ دو، جھوٹ بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کی تقویٰ کی پاور کتنی ہے نا. تو وہ یہ ساری جو جسے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے، یہ کہاں سے، یہ 1 گریڈ سے شروع ہو جاتی ہے. سو آپ مجھے بتائیں اس کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے علاوہ ہمارے پاکستان کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے کوئی چیز؟ سو ہم 20% یا 30% یعنی یہاں تک انسان بنا رہے ہیں. یہ باقی جو انسان ہے یہ کہاں ہے؟ یہ زمین کے اندر ہے. ہم پورا انسان نہیں دے رہے معاشرے کو. ہمارے اسکول ناکام ہیں اسی وجہ سے ہیں. آج آپ کہہ رہے کہ وہ فلانا ادارے میں وہ رشوت لیتا ہے، وہ فلانا سبزی مہنگے فلانا یہ کرتا ہے، ایسے ہماری سوچ ہوتی ہے. کیوں؟ وہ تو کچھ سال پہلے جس طرح وہ ابھی میں نے ایک سوشل میڈیا پر فوٹو دیکھی تھی، ایک ٹیچر تھا، اس کو پاؤں یہاں پر کس نے بوٹ مارا تھا یا وہ مارا تھا، اور بہت سے لوگ وہ ہو رہے تھے. میں نے کہا یہ ٹیچر خود یہ سوچے کہ جس نے بوٹ مارا ہے اس نے 10 تک تو پڑھا ہوگا، 10 تک تو کس اسکول میں پڑھا ہوگا نا. تو اس اسکول میں اس کو یہ نہیں سکھایا نا کہ ہاں آپ کی ایک ڈیوٹی ہے وہ ہے نا، لیکن اپنے اخلاق کے دائرے یا اس سے نہیں نکلنا ہے، اور یہ چیزیں اس کو نہیں سکھائی گئی ہے. تو اس کا تو قصور ہے نہیں، اس پولیس والے کا قصور تو اس اسکول اور اس استاد کا ہے. اس کو پکڑ لیں کہ اس نے یہ چیزیں اس کو سکھائی نہیں ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. مثلا آپ نے باادب طریقے سے اس سے جو بھی پروٹیسٹنٹ ہو، آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے نا، آپ ایسے جائیں وہ جائیں نا. سو اگر آج کوئی چوری کرتا ہے اور 10 سال 15 سال پہلے وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، اور کتنے سال ہے، فرام 1 گریڈ اپ ٹو 12 گریڈ، اس کے بعد بچے میں شعور آ جاتا ہے، وہ یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے نا. سو اس میں ہم یہ چیزیں ناپید ہیں. اچھا، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس بکس ہیں،
2 لینگویجز ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں، انگلش اردو، عربی بھی ہمیں پڑھانی چاہیے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، سائنس ہے، سوشل ہے، اور میتھس ہے، اور اسلامیات ہے، یہ ہم پڑھاتے ہیں نا، یہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہم ان بچوں کو ان اسکولوں میں ہم دے رہے ہیں. لیکن باقی جو اس کا کانٹینٹ موجود ہے، سوری آپ میں اس کا کانٹینٹ موجود ہے، بکس ہے نا، آپ کہہ رہے کہ آفاق سوری اقبال سیریز آپ یوز کریں، آپ سن سیریز یوز کریں، وہ کانٹینٹ موجود ہے جو آپ یوز کریں نا. کریکٹر ایجوکیشن لائف اسکل کا کیا کانٹینٹ ہے، آپ بنا سکتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیچرس پر. آپ کا ٹیچر سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، تو تب آپ بچے میں لا سکتے ہیں. آپ کے ٹیچر میں وہ کوالٹیز خود ہوں گی. ٹرانسفارمیٹو ایجوکیشن کہتے اسے یہ ہیں. میں بایولوجی کا ماہر ہوں، سو جو میں نے جتنا بھی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ میں نے ایک ہوتا ہے وہ کرنا ہے نا، ٹرانسفارم کرنا ہے نا، ٹرانزٹ نہیں کرنا ہے یہاں سے اس ہیڈ سے اس ہیڈ میں لے جانا ہے، ٹرانسفارم کرنا ہے. ٹرانسفارم کا کیا ہوتا ہے نا، وہ بچہ یا بچی وہ کریٹیکلی اس کو سوچتا ہے کہ 2+2 4 کیوں ہوتا ہے، وہ کوشچن ریز کرتا ہے. یعنی اس طریقے سے میں ٹرانسفارم کروں ایجوکیشن کو کہ وہ اس پر کوشچننگ ریز کر سکے، رائٹ. وہ کریٹیو ہو، ریسرچ مائنڈ ہو اس میں، وہ نہ کہ بس جو استاد نے کہا ہے نا بایولوجی میں بس وہ درست ہے. نہیں، یعنی آپ اس طرح ٹرانسفارم کریں ایجوکیشن کو. تو ایک ٹیچر نے کی ہے. ابھی وہ یہ باقی جو چیزیں ہیں تب میں کر سکوں گا، یہ باقی جتنی بھی وہ ہے نا، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر سپوز ایسے واقعہ ہو مثلا ریلیٹیو میں یا اس میں وہاں پر رسک لے لے یا وہ لے، سو میں اس میں اگر ایکسپرٹ ہوں اور اچھی طریقے سے، تو کیا خیال ہے میرے انڈر جو اسٹوڈنٹس رہیں گے نا وہ مجھ سے سیکھیں گے نہیں. تو تب تک جب تک آپ میں یہ تڑپ نہ ہو، یہ باقی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہیں، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کی پریکٹیکل لائف سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹیچرس کو ہائر کریں صرف MSc یا BSc کی ڈگری پر نہ کریں، اس کے علاوہ ٹیچنگ میتھڈالوجی جس کے BEd M.Ed CT PTC یا ٹریننگ کی ہوتی ہے یا ٹریننگ کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے نا، وہ پلس یہ جو چیزیں یہ اس میں موجود ہوں. اب اگر ایک جو ٹیچر ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، صحیح ہے. مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے نہ پانی پیے اور میں خود پیتا ہوں. جب مجھے شدت سے ایک احساس ہو کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا میرے کڈنیز کے لیے غلط ہے، پہلے تو اسلام میں مثلا نہیں پینا چاہیے نا، اور میڈیکلی میرے کڈنیز کے لیے وہ ہے نا، اور اگر میں ایسے پیوں نا اور اس میں بریک نہ دے دوں تو جو کون سا گیس ہم وہ کریں سر، آکسیجن کریں نا، نہیں جو ہم انہیل کرتے ہیں نا، اور جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ، اچھا تو ہم انہیل ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہماری کوشش ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرے، لیکن چونکہ ہم گلاس نہیں ہٹا رہے ہیں نا تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ادھر ہی رہ جاتی ہے پانی کے ساتھ. اسی وجہ سے کہ یہاں سٹاپ کریں، تھوڑا سا کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کریں، پھر وہ یہ میں میڈیکل کی باتیں کروں نا. اچھا جب مجھے واقعتاً احساس ہو تو تب میں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کسی اور کو کہوں گا نا، لیکن جب مجھ میں یہ چیزیں نہ ہو تو یہ نہیں ہوتی. سو یہ جو ہے یہ ابھی ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، 100% ایجوکیشن ہے. انفارچونیٹلی یہ ہمارے اسکولوں میں نہیں ہے، اور یونیورسٹی لیول پر بھی. جی نہیں، وہ 20% ایگزیکٹلی ایک میں نے ایک ریسرچ بیس فگر نہیں دی ہے، اپنا ایک اندازہ دی ہے. ہاں ڈیولپمنٹ ہے. اس کے لیے تو اسکول میں بچے کے 5 گھنٹے گزرتے ہیں، ایسے ہی ہاں اس کا جو باقی 19 گھنٹے وہ گھر میں اگر وہ والا ماحول اس کا خراب ہو پھر کیا کریں گے، اس پر ہم پھر آتے ہیں نا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ٹائم ٹیبل شیڈولنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم ٹیبل کرتے ہیں، آپ کے پاس لائف اسکل کا، کریکٹر ایجوکیشن کے اور ان تمام کے پیریڈس صحیح آ سکتے ہیں، صحیح منظم ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ بس روزانہ میتھس، روزانہ انگلش، روزانہ سائنس، روزانہ وہ جس طرح اسلامیات کو ایز پر ایسنسی انہوں نے 3 پیریڈ دیے ہیں، میں 6 پیریڈ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس میں کچھ ایڈیشن ڈالنا چاہتا ہوں.
وہ اسلامیات کو ایک اور انداز سے دیکھیں گے, میں ایک اور اندازے کے ساتھ دیکھیں گے, رائٹ. اچھا جی کے کا جو ہے نا, جس طرح ابھی میں نے آپ کو کہا نا, بلیو می جی کے اگر بچہ نہ پڑھے وہ 4 میں سوشل پڑھ سکتا ہے, وہی حفظ کے ساتھ جا سکتے ہیں نا, صحیح ہے. لیکن جی کا وہی پورا سال جی کے پڑھا ہے, اگلے سال پورا سال جی کے پڑھا ہے. سو ان کے پیریڈز اور وہ ہو سکتے ہیں, اور اس کا کانٹینٹ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں, آپ کو مل بھی سکتا ہے اور وہ بھی آپ تیار بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ جب تک آپ میں خود نہ ہو, وہ ہے نا بایولوجی, باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, میتھ 2+2=4 اور یہ ڈسٹریبیوٹیو لایا, ایسا ہوتا ہے نا, مجھ میں ہو یا نہ ہو, لیکن بس مجھے آتا ہے, میں نے بتا دیا اور بچوں کو آ گیا ہے. اور وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ بھی فل نہیں دے رہے ہیں انفارچونیٹلی. ہمارا کوئی اسکول, آپ کا بھی یہ جو ایگزام ہوا ہے نا, جو بورڈ کا ایگزام ہوتے ہیں, ایکسٹرنل ایگزام ہوتا ہے, کیا یہ رٹے پر نہیں ہوتا ہے, روٹ میمورائزیشن پر نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس کنسیپٹ نہیں ہوتے ہیں. یا آپ اپنے اسکول میں ٹرائی کریں, ابھی جو آپ کا کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے نا, 4 کلاس کے بچے کو 2 کلاس کا 6 کلاس کے بچے کو 4 کلاس کا سائنس کا پیپر بنا کر کے دے دیں. پڑھا ہوگا اس نے 6 کلاس کی سائنس, لیکن پیپر کس چیز کا بنا ہے, 4 کلاس کی سائنس. یہ تو سر ہم نے نہیں پڑھا ہے نا, یہ تو میں نے یاد نہیں کیا ہے, یہ کہاں سے, سارا روٹ میمورائزیشن پر ہے. چونکہ لینگویج کی ایک بیس نہیں ہے ان کے پاس, اور ہم جو ٹیچنگ, یہ جس پر ہم ابھی آئیں گے نا, ٹیچنگ جو میتھڈالوجیز ہے وہ یہی یوز کرے جو میں ابھی کر رہا ہوں نا. اس سے خاک ان کو کنسیپٹ بنیں گے, کوئی کنسیپٹ نہیں بنے گا. آپ کو ٹیچنگ میتھڈالوجی چینج کرنی پڑے گی نا, تو تب وہ کنسیپٹ بنیں گے. سو جو انٹلیکچوئل کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, ابھی لے جائیں اپنے بچے کو کسی کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے, باہر میں لے جائیں نا. اکا دکا کو چھوڑیں, ہم اکا دکا پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر میرے اسکول میں بالکل ویک ترین بچے آئیں اور میں اس کو اوپر اٹھاؤں, ہونا تو یہ چاہیے نا. ایک اچھا بچہ ہے, ذرا پیرنٹ کی طرف سے یا بچپن سے وہ کر رہا ہے نا, اور وہ اچھا ہو گیا نا, دیکھو نا ہمارے علاقے کا, ہمارے اس کا یہ بچہ بڑا آگے ہو گیا نا. نہیں, آپ اوور لے لینا, باہر کے ساتھ وہ کرے نا. مثلا جس طرح میرے پاس پیرنٹس آئے تھے نا, چھوٹے بچے وہ پلے گروپ میں, میں نے کہا اس کو میتھس کچھ سمجھ, نہیں میں تو نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں آتی, اس کو آتی. میں نے کہا 10 روپے کا نوٹ جانتی ہے. میں نے کہا ہاں میں تو آتی, علم ہے اس کے پاس, وہ ہے جو آپ نہیں جانتے نا. تو وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی ہماری منجمد ہے, فروزن ہے. بلیو می, وہ فروزن ہے. اگر وہ فروزن کنسیپٹ نہیں ہے, وہ بچے آگے جا کر کے کوئی کنسیپٹ وہ نہیں کر سکتے ہیں. کنسیپٹ کو لانا تو دور کی بات, وہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کنسیپٹ نہیں ہوتا. مسئلہ اور اس کا یہ کہ دیکھیں نا, ٹیچر میں جو سبجیکٹ ایکسپرٹیز ہے وہ ایز اے پرنسپل آپ اس میں نہیں لا سکتے. اگر اس میں کمی ہے وہ خود لرننگ کر کے وہ کر سکے, لیکن اس کی جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں ان کی وہ ہے, ان کی ٹریننگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر کے آپ ان میں لا سکتے ہیں, بشرط وہ اس کے لیے تیار ہونا, وہ آپ لا سکتے ہیں. لیکن اگر ٹیچنگ ایکسپرٹیز آپ ان میں لانا چاہتے ہیں, نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ جو باقی جو چیزیں ہیں جو میں نے بتائی, لائف اسکل, کریکٹر, وہ جو چیزیں ہیں نا, کریکٹر ویلیوز ہیں جو بھی ہیں, یہ آپ ٹیچرز میں وہ کر سکتے ہیں, ٹیچرز میں کر سکتے ہیں, اور اسی پریکٹیکل ایگزامپل کر سکتے ہیں. صحیح. ابھی میں سر ذرا تھپڑ لگاؤں, کیا کرتے ہیں, ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر لیتے ہیں, رائٹ. سو آپ یہ چیزیں آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ علم ہے, بایو کا علم, فزکس کا علم, میتھ کا علم, یہ ہے نا, یہ وہ خود لرن کرے گا تو وہ کر سکے گا, یا وہ دوبارہ اسکول جائیں, اسکول میں پڑھے تو تب ہوتا ہے. آپ ایز اے پرنسپل اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتے نا, اگر ایک ٹیچر اس میں ویک ہو, اس سبجیکٹ میں. جی سلیکشن کے, جی اس پر پھر ہم آتے ہیں. یہ وہ جو چیزیں جو میں آپ کو کہتا ہوں کریکٹر ایجوکیشن لائف اسکل میں آ جاتا ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ, ہاؤ وی کم ٹو انڈرسٹینڈ who we are and what we can do and how we look after ourselves, کہ ہم کون ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. جس طرح ایچ آر پرسپیکٹیو میں آپ سے ایک کوشچن کروں, اگر آپ کہیں پر چلے جائیں نا, آپ انہیں بتائیں اوکے ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, اوکے مائی نیم از دس, آئی ڈیڈ دس, آئی ڈیڈ دس, آئی ڈیڈ دس. جو انٹرویور ہوگا اوکے وہ غصہ آ جائے گا نا. میں نے کہا آپ کے بارے میں نے پوچھا ہے, میں نے تو یہ نہیں بتا کیا ہے. Sir, I'm a teacher who develop students through a way
that in my grade 4 there were 5 students. They are very slow learner, but within 6 months I made them at the same level of the other classmates. This is me. Okay, this is me. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں. آپ ٹیچنگ پروفیشن کے لیے آئے ہیں. سو میں اگر آپ سے بولے کہ آپ کون ہیں, ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. سو یہ ہے کہ یہ ہے پرسنل, کہ اگر آپ اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کیا ہیں. لیکن ہم اس سے بہت سے, میں یہ جو میں نے کہا کہ یو ای میں اتنی سی ویز آ جاتی, ان کو معلوم ہوتا بھی نہیں تھا کہ میں ہوں کون, مجھ میں ہے کیا ایکسپرٹیز ہے, کیا اسکل ہے, میں نے کیا کیا ہے, کیا اچیو کیا ہے, کیا میں ہوں ایکچولی. میں یہ ہوں, میرا نام یہ ہے, یہاں سے ڈگری کی ہے, اس پر میں کیا کروں. آپ کیا ہے نا بتا دینا. ایک آتا ہے ہاں میں کارپینٹر, وہ ہے صحیح, تو کیا ہے, دوسرا بھی کارپینٹر, تیسرا. دیکھیں نا سر, دیکھیں نا میں نے یہاں پر یہ ڈورز بنائے اور اس کی جو ڈیزائن دی ہے, یو کین سی اٹ, یہ ویڈیو, اینڈ دس از می, یہ میں ہوں. او یو آر کم, اب میں آپ جوائن کر سکتے ہیں, رائٹ. سو آپ جوائن کر سکتے ہیں. سو ہم یہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہم بچے کہ آپ کیا ہیں. ہر ایک بچے میں اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے انر. آپ میتھمیٹیشین ہیں, آپ مثلا آپ میں جو وہ ہے نا کائنسٹیٹک اسکلز ہے نا, سو آپ مثلا اس سائڈ پر آپ جا سکتے ہیں نا, جس میں ہاتھوں کا کام زیادہ ہو نا, یعنی پریکٹیکل ورک زیادہ ہو بنسبت بولنے کے یا ایسے آفس میں بیٹھنے کے, جس میں پریکٹیکل. آپ ایسے بچے ہیں, آپ میں یہ بچہ جانیں, پھر اس پر وہ محنت کریں. یہ اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے جو ٹیچر کرتا ہے نا. اور اس طرح سوشل ڈیولپمنٹ, ظاہر بات ہے اگر اللہ نے ہمیں بھیجنا ہوتا تو ہمیں جنگل میں بھیج دیتے ہیں, رائٹ, یا ہمیں فرشتے بنا لیتے ہیں. ایک فرشتے کا دوسرے فرشتے کوئی کام ہے, کوئی حسد, کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کوئی فساد ہے. لیکن ہم انسان سوسائٹی میں رہ رہے نا, سو ہم نے سوسائٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے نا, جس طرح آپ نے وہ کوشچن کیا ہے. یہ سوشل ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے اسکولس کے اندر بچوں کی کرنی ہے. اور ایموشنل ڈیولپمنٹ, ہماری فیلنگس ہوتی ہیں. اب سپوز جیسے میں نے کہا کہ میں آپ سر کو ذرا ایک تھپڑ لگا, یا میں آپ کو وہ کروں, جس طرح یہاں ایک وہ بچے آئے تھے نا, تو ان کو وہ کہنا میں یہ سائیکولوجی کا آپ ان کو وہ کرتے ہیں, تو اس کی ایک فیلنگز ہوتی ہے نا, وہ گلٹی فیل کرتے تھے, وہ گنجے, وہ دادا اسے گنجے کہہ رہا تھا نا, گلٹ. سو یہ ان کی ڈیولپ کرنی ہے, ان بچوں کی چھوٹے لیول سے آگے تک. اپنے مثلا آپ اینگری ہوگی تو اس کو آپ کیسے ڈیل کریں گے, کیسے وہ کریں گے, رائٹ. یہ تمام چیزیں نہیں چلتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ماسٹر ڈگری کر لو, اس کے بعد یہ لائف کمپیٹنسیز, لائف اسکل, آپ ڈیسیجن میکنگ کیسے کریں گے, آپ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کریں گے, یہ بعد میں سیکھیں گے. حالانکہ یہ 1 گریڈ سے شروع ہوتا ہے. 1 گریڈ میں ایک بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بیگ اس نے گھر میں کہاں رکھنا ہے, اس میں میتھ کی بک اور انگلش کی بک کیسے سیٹ کرنی ہے. اس بچے کو یہ ایکسپرٹیز اس کو آنی چاہیے. اس بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی جو ہے نا وہ میری چھوٹی بہن یا وہ بکی ہے یا وہ ہے, یہ پانی اس کو چاہیے, پہلے اس کو وہ ہونا چاہیے نا. یہ کون سکھائے گا, ماں باپ اور ٹیچر. ماں باپ اور پھر آئیں گے نا, لیکن استاد. اب اسکول تو ان چیزوں سے خالی ہے, کیونکہ اسکول نے تو میتھ کی ٹیوشن پڑھو, میتھ کا وہ پڑھو کیونکہ بورڈ کا ایگزام ہے, کیونکہ وہ کرنا ہے نا, اور آپ نے میتھ کے نمبر لینا ہے, کیا کرنا ہے تاکہ آگے آپ کی جاب ہو جائے نا. تو ہم امپرفیکٹ سوسائٹی اینڈ ایوری ایئر مارکیٹ کو دے رہے ہیں نا, ایوری ایئر ہم مارکیٹ کو دے رہے ہیں. اور الٹا کیا کرتے ہیں پھر, او ہو یہ فلانا بندہ ایسا, فلانا بندہ ایسا, کیوں. تو میں پھر اس وجہ سے اسکول, اساتذہ کرام, پرنسپل, ان کو بہت ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ذمہ دار ہیں بنسبت اس کے. جس طرح انفارچونیٹلی ایک وہ ہے نا, ابھی بھی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, جب اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے, ہم تو کسی کاتے کے لوگ نہیں ہیں. سو مساجد میں اگر آپ جو عربی کا وہ ہوتا ہے, ایکچولی خطبہ تو ہوتا ہے عربی کا, اردو میں تو ویسے انہوں نے بیان ہو گیا, تو وہ لوگ تو عربی سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ اس میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی.
میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں نا، اللہ اور وہ جو ہے ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ تو سارے پوری مسجد تقریباً خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ اب یہ ان کو سکھانا یا بتانا کس کا کام ہے؟ جو ممبر پر ہے، لیکن اس کے پاس خود اتنی اہمیت ہوگی اس بات کی تو وہ بار بار کرے گا۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان تمام چیزوں کی کون ذمہ دار زیادہ ہیں؟ والدین تو ہیں، ماں باپ تو ہیں۔ اب اس پولیس والے کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے والدین اور پلس اس کا اسکول اور اس کے ٹیچرز۔ اس کو اتنا مورد الزام نہ ٹھہرائیں نا کہ اس میں جو یہ چیزیں ہیں نا، ظاہر بات ہے شیطان تو وار کرتا ہے نا انسان کو۔ وہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے اسلام تو سوری بچہ جو ہے نا وہ فطرت پر بہتا ہے۔ کون سی اسلام کی فطرت؟ اسلام کی کون سی فطرت ہے؟ یہ تمام اسلام کی فطرتیں ہیں۔ ایجوکیشن سے یاد آ گیا ہے کہ دیکھیں نا، یہ تو ہم نے ایجوکیشن میں ڈویژن دیا کہ یہ دینی اور وہ ہیں۔ میرا اسٹرانگ ویو ہے اس پہ کہ آپ کی جتنی بھی نالج ہے، جتنے بھی اس میں ہیں، یہ ڈیرائیوڈ ہے قرآن مجید سے، سارا ڈیرائیوڈ ہے۔ آپ کا بایو، آپ کا فزکس، آپ کا میتھ، آپ کا سوشل، آپ کا اکنامکس، آپ کا پولیٹیکل سائنس، یہ سارا ڈیرائیو ہے وہاں سے۔ آج اگر میں اکنامکس پڑھتا ہوں آدم اسمتھ کی یا ان کی آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، اس سے پہلے وہ کی ہے نا، اسلام نے اس پر باتیں کی ہیں، لیکن چونکہ ہم ایز اے مسلم ہم نے اس پر کام نہیں کیا۔ اب ان نے کام کیا ہے تو اسپریچول ڈیولپمنٹ پر جس طرح میں اگر سپوز کام کروں گا، ایک نان مسلم یا ایک کرسچن یا ایک دوسرا وہ اسپریچول جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر اس طریقے سے کام نہیں کرے گا، وہ بھی کام کرے گا، اس نے بھی وہ یہ اب اسپریچول ڈیولپمنٹ کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے ہے۔ وہ کرسچن بھی کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن چونکہ میں کرتا نہیں، میں خاموش بیٹھ گیا تو اس کرسچن نے کیا ہے، اب اس کا تو اتنا وہ نہیں ہے نا اسلام پہ نہ ایمان پہ، تو اتنا ہی وہ کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے اکنامکس میں سود کو پش کرے گا، سود کے لیے فارمولے اور وہ لائے گا، کیونکہ وہی کام کر رہا ہے نا، اسی نے کام کیا ہے نا۔ تو ایکچولی اسلام میں کوئی ڈیویژن نہیں ہے، یہ ساری وہاں سے ڈرائیو ہے۔ سائنس میں ہم ڈسکوری کرتے ہیں، سائنس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسکوریز، یہ تمام ڈسکوریز ہے۔ کوئی چیز ایسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائنس نے اتنی ترقی کی، یہ ساری ڈسکوری، بلکہ قرآن مجید میں تو آیت ہے کہ یہ انسان اتنا مسخر کرے گا نا کائنات کو۔ اور میں یہ بھی اس سے ذرا وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ جب وہ اینڈ پوائنٹ جہاں پر جسے کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا نا، یہ جو دنیا ہے قیامت ہے یہ ختم ہو جائے گی نا، تو وہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لمٹ رکھا ہے انسان کے لیے رکھا ہوگا کہ وہاں سے آگے آپ تسخیر نہیں کر سکتے، بس آپ پھر ختم ہو جائیں گے، آپ وہاں سے ختم ہو جائیں گے وہاں سے۔ تو اب اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے تو وہ ایک سب سے بڑے میڈیکل اسپیشلسٹ تھے، یہ جو ابھی میں نے پانی کی مثال دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر بات ہے قرآن کا اگر جسے کہتے ہیں 100% اس میں جتنا علم ہے، پوری یہ تمام علوم کا جو ماخذ ہے، وہ اس کا عالم سب سے بڑا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سی چیزیں ایون اصحاب کو بھی نہیں پتہ ہوگی، فار ایگزامپل جو ڈسکوری آج ہو رہی ہے وہ تو نہیں پتہ تھی ان کو، لیکن اس قرآن نے بتایا تھا نا، آج ہمیں معلوم ہو گیا، اور آج ہم بڑے اس سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا سائنس نے کیا کیا ہے؟ ڈسکوری کی ہے نا، یہ ذہن ہمیں دیا ہم کام کریں، شاید ہم اس پر کہ 2+2 4 نہ ہو 5 ہو جائے نا صحیح کام کریں۔ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جس طرح یہ موبائل ہے، اگر 200 سال پہلے میں کسی کی بات کروں، ایک ایسا وقت آ جائے گا جس پر میں اس میں وہ دیکھوں گا نا، لوگ جا رہے ہوں گے اس میں، اور میں آپ سے باتیں بھی کروں گا، آپ مجھ سے دور بھی ہوں گے، اور اس سے آگ نکل رہی ہوگی، تو مجھے کیا کہتے 200 سال پہلے؟ پاگل ہو، ایسے مجھے کہہ دینا۔ لیکن آج وہی ہے، یہ چیز وہی نا، اس سے جو ریز نکلتی ہے وہ فائر ہے یا نہیں ہے؟ ہارٹ اٹیک اس سے ہوتے ہیں نا، جو موبائل اسکرین سے، لیکن اسی سے ہم کال کرتے سب کچھ کرتے ہیں۔ 200 سال پہلے یہ جو علم تھا، یہ جو ڈسکوری تھی، اٹ واز ایک وہ آئیڈیا تھا نا، رائٹ، امپاسبل۔ سو سارا علم ڈیرائیو ہوا ہے قرآن مجید سے، جس کو آگے ہم اس کو پش کریں اور اس میں سو ایکچولی تعلیم کا یا ایجوکیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کیوں ہیں، کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے بایولوجی پڑھی، آگے میڈیکل سائنسز کی، آپ نے ایک اچھا ڈاکٹر بن گئے، آپ کو اس میں شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دے دی، رائٹ، اوکے، آپ اس سے اگر پیسہ ملتا ہے، روزگار ملتا ہے، وہ ملا ہے، اور اس سے آپ نے سوسائٹی بہتر کرنی ہے، صحیح، سوسائٹی آپ نے اس سے
بہتر کرنی ہے. یس, تو آپ یہ علم آپ نے حاصل کیا, رائٹ. اس کے بعد جو آپ پر فرائض ہیں, آپ کے اوپر جو حقوق ہیں معاشرے کے اور اللہ کے, وہ آپ نے پورے کریں. بس یہی اللہ آپ سے چاہتا ہے. اللہ آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ مثلا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں اور کسی جنگل میں چلے جائیں نا, اور وہاں بس اللہ اللہ کرے یا وہ ذکر کرے نا. اس کے لیے تو ملائکہ موجود ہے انہی چیزوں کے لیے, کہ جب آپ پر کوئی زیادتی کرے, آپ پر کوئی غصہ کرے, آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا. یہ چیزیں ہمیں ساری قرآن مجید نے سکھائی ہے. اور پھر میں وہی باتیں کروں گا, اور یہ بڑی سخت بات بھی ہے کہ یہ جو بچے ہیں جو اسکول میں ہیں, اور وہ بچے جو آپ کے اپنے بچے ہیں, اس کے آپ ذمہ دار ہیں. اس کی سول جو روح ہے اس میں گڑبڑ پیدا ہو گئی, اور اس کی جو کرنٹ اس لائف میں اس کی جتنی عمر ہے اس میں کوئی گڑبڑ پیدا ہوگی. یعنی آپ نے اس کو کھانا مہیا نہیں ہے کہ یا کوئی چیز, یا آپ نے اس کو بایولوجی اچھی نہیں پڑھائی تاکہ وہ ڈاکٹر بن جائے, اگر اس سے پھر اس کو رزق آتا ہے نا, یا جاب مل جاتی ہے نا, وہ اچھی نہیں پڑھائی ہے, یا اس کی یہ جتنی بھی ویلیوز ہیں یہ ڈیولپ نہیں کی ہے. سو آن دا ڈے آف ججمنٹ ہر ٹیچر, ہر پرنسپل آف دا اسکول اور ہر والد یا والدہ کیا ہے, پوچھا جائے گا. جس طرح آپ سے نماز کا پوچھا جائے گا, ایسی ہی ان چیزوں کا پوچھا جائے گا, ایسی ہی ان چیزوں کا. کیونکہ اس کا مالک کون ہے, ان بچوں کے. نہ ابو ہے, نہ امی ہے, نہ اسکول ہے, نہ وہ ہے. مالک کون ہے, اللہ ہے. اختیار کس کو دیا ہے, یہاں 42 بچے ہیں, اختیار کس کو دیا ہے, آپ کے اسکول کو یا مجھے دیے. آپ کے اسکول میں جو بچے ہیں وہ آپ کو اختیار دیے, آپ کے جو اپنے بچے ہیں وہ آپ کو اختیار دیے, میرے جو بچے ہیں وہ میرے اختیار میں دیے نا. صحیح, تو ہم ہیں اس کے ذمہ دار. تو اس لیے میں کہتا ہوں, ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں کہ اس جاب کو صرف پیسوں کے لیے نہ کریں, کیونکہ یہاں حق اگر کھایا جائے گا تو یہ گناہ کبیرہ میں بھی آ سکتا ہے. یعنی اتنا سخت اس پر وہ ہے, اور ہم ہیں بھی. اس لیے ان بچوں نے یہ ساری تربیت حاصل کر کے جو فطرت اسلام ہے وہ سارا ڈیولپ ہو کر کے آگے جانا ہے. اب یہ چیزیں تو مغرب بھی کر رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں. صرف فرق یہ ہو جاتا ہے کہ میں جب یہ چیزیں کرتا ہوں, میں ایمان کی طاقت کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہوں, ان سے وہ ایمان کی طاقت غائب ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی. وہ پھر اسی اینڈ تک سوچتے ہیں, اس دنیا تک سوچتے ہیں. وہ پھر جس طرح آپ آج سنڈے پر آئے ہیں, شاید وہ سنڈے کو مس نہ کرے کہ آج ہم نے چکر لگانا یا وہ کرے, لنچ کو وہ مس نہ کرے. میرے بچے سے اگر یا کسی اگر لنچ مس ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس ایمان کی طاقت ہے. میں لنچ مس کر سکتا ہوں, اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ شاید وہ نہ کر سکے. صرف یہ ڈیفرنس ہے. باقی وہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یا جتنی بھی چیزیں کر رہی ہیں, اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے یا وہ نہیں کرتے, یہ سارے اسلام سے ہی انہوں نے ڈیرائیو کیا ہے, اور وہ کر رہے ہیں. بس وہاں پر اٹکتے ہیں, وہاں شیطان اسے نہیں چھوڑتے, آگے راہ نہیں دیتے نا, جہاں پر کہ اللہ پر یقین, اللہ پر توکل, وہ پھر نیت کی بات ہو جاتی ہے, وہ اپنے آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد 2 سیکشن. جی ہاں, آپ نے کہا ہے کہ جو بچوں کے اندر اس کا ٹیلنٹ اس کو بتانا, جی جی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی رکھی ہے, تو وہ ایک سائیکالوجسٹ اچھا بتا سکتا ہے, اور ایک ٹیچر ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوتا ہے. جی جی لیکن آج کل کے جو فار ایگزامپل ٹیچرز ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں, وہ چیزیں نہیں ہیں. اس کے لیے پھر کیا طریقہ ہے, اس کے لیے یہ ہے نا کہ جو اچھے اسکولز ہوتے ہیں جتنے بھی, اچھا ضروری ہے صرف صحیح یہ راستہ بتانا ہے ان کو. صحیح راستہ بتا دیں. جی, سر یہ پانی پی سکتے ہو؟ داتا سات مسجد بتائیتا, سات مسجد سارا گالے دو باشن پور دائے, فضل محمد پور پشتنا ہو گئے, فضل محمد. سات مسجد آئی, سات مسجد. اچھا جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ چیزیں نہیں, تو میں ٹیچر سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک اچھا اسکول ہو, پیرنٹس کو بھی میں یہ کہتا ہوں نا کہ دیکھیں ایک اچھے اسکول کے اخراجات کیا ہیں. اگر آپ کا پرائمری اسکول ہے, 8-9 ٹیچرز ہیں, ایک ہیڈ ٹیچر ہیں, سو 8-9 آپ کا سپورٹ سٹاف بھی ہوتا ہے. اب سپورٹ سٹاف میں پھر 2 اہم اور لوگ ہوتے ہیں, یہ اکاؤنٹس اور کلرک وغیرہ, پی این, واچ مین, کلینر, ان کے علاوہ 2 اہم اور لوگ ہوتے ہیں. وہ ایک نرس ہوتی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کونسلر ہوتا ہے, جس نے سائیکالوجی پڑھی ہوتی ہے نا, یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے نا, جس کو آپ ہائر کر سکتے ہیں.
لیکن آپ جس ریسورسز میں جو اسکولز کام کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی. جن اسکولوں کے پاس کچھ وسائل بھی ہیں، ایون شاید یہاں سٹی اسکول، ان کے پاس بھی نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. اور ٹیچر ہاف سائیکالوجی، ہاف تو نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو اتنی سائیکالوجی پتہ ہوتی ہے. اب وہ ڈیفیکلٹ کیسز کو تو وہ ڈیل نہیں کرتے، لیکن اتنی سائیکالوجی ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ سائیکالوجی یہ ہے کہ جب بھی آپ سی ٹی پی ٹی سی بی ایڈ اور ایم ایڈ کرتے ہیں، اس میں آپ کو چلڈرن سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے. صحیح ہے. تو وہاں سے اب انفارچونیٹلی ہمارے پاس جتنے بھی ٹیچرز آتے ہیں تو ان کے پاس شاید بی ایڈ میں ایم ایڈ سی ٹی پی ٹی سی بھی نہ ہو، ایسے ہی آ جاتے ہیں نا. تو جس طرح آپ ٹیچنگ میتھڈالوجی کی ٹریننگ کراتے ہیں، وہاں چلڈرن سائیکالوجی کی بھی ٹریننگ ان کو وہ پوچھ کر کے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا ہم نے 2-3 پیجز کا کوشچنیئر بنایا نا، تو وہ بچوں سے مثلا آدھا گھنٹہ بٹھا کر کے پھر ان سے وہ پوچھتے ہیں کویشچن. بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ کے امی ابو آپس میں لڑتے ہیں؟ نہیں لڑتے. کیوں لڑتے ہیں؟ آپ کو یعنی بہت سی چیزیں جو ہم وہ کر لیتے ہیں. اب بچے غیر حاضری کیوں کرتے ہیں؟ اب بچے کی غیر حاضری کو کم کرنا ایک ٹیچر کر سکتا ہے، تھوڑی سی سائیکالوجی معلوم ہو. لیکن کیس بہت بگڑ جائیں، وہ پھر سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو آپ کے اسکول میں وہ ہو. اور میں اسی بیس پر سائیکالوجی کو اتنا اہم سمجھتا ہوں کہ 9th-10th پر یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پر میل فیمیل دونوں کے لیے یہ مضمون لازمی ہونا چاہیے سائیکالوجی کا. کیونکہ آگے جو بچوں کی پیدائش ہے وہ فرسٹ 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر یا 4 ایئر جتنے بھی ہے وہ گھر میں ہیں. تو اگر پیرنٹس ان اویئر ہو بچوں کی نفسیات سے اور تو وہ کام نہیں کر سکیں گے. پھر میں کہوں گا بچوں کی نفسیات پر آپ اٹھائیں مغرب کی جتنی بھی بکس ہیں، آپ کو سارا قرآن سے اسلام سے وہ چیزیں مل جائیں گی، اور نبی پاسم اس کے پریکٹیکلی نمونہ آپ کو پیش آ جائیں گے. پریکٹیکلی وہ نمونہ آپ کے لیے پیش آ جائیں گے نا کہ وہ بچوں کی نفسیات کو کیسے وہ کر دیتے ہیں. جس طرح باجماعت نماز میں سجدے میں وہ تھوڑا سا ذرا لمبا کیا ہے کیونکہ حضرت حسن حضرت حسین، تو ان سے کون بڑھ کر کے نفسیات جان سکتا ہے، رائٹ. تو یہ ہے کہ وہ وہیں پھر وہاں سے ڈرائیو ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہے نا، یہ ہم پیرنٹس پر جب آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پیرنٹس کا کیا رول بنتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں آج کل کے پیرنٹس، میں خود پیرنٹس ہوں، جب بھی میں کسی چیز کا نام لے لیتا ہوں تو اس میں بھی شامل ہوتا ہوں. صحیح. تو ہم کیا ہیں، ہم بچوں کی وہ جو ایک ہے حتیٰ کہ غذا کا بھی وہ خیال نہیں کرتے ہیں، صحت کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں. بس اس کے لیے پیسے جمع ہو جائیں لیکن خرچ نہ ہو جائیں نا. یہ ایک ہم نے بیڑا اٹھایا. اور والد میں تو صبح سے شام تک بس رزق کے پیچھے پڑا ہوں نا، سمپل سا وہ دیے نا. تو وہ اویئرنیس نہیں ہے نا، اس پر ہم بات کریں گے. ابھی جو ہے اس کے بعد پیڈاگوجیکل جو اسکلز ہیں جو ٹیچرس کی ہیں اس پر بات کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پیرنٹس پر آئیں گے نا. تو بریک لے لیں گے نا. تو تیار ہیں بیٹھنے کے لیے سر؟ ہاں صحیح. تھوڑا سا وہ لے لیں گے، تھوڑا سا بریک لے لیں گے. جی اس میں اگر کوئی کوشچن، جی بالکل بلکہ یہ لے لیں. اچھا یعنی اس میں جی کہ آپ کریٹ کر لیں گے نا. دیکھیں نا جس طرح ہم آپ کہتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ ہے، لیڈر کو کریٹ کرتے ہیں. اس کی میں سمپل سی مثال دے دوں. دیکھو نا، اگر آپ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سٹارٹ کی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہی چیز یا اس کے پیرلل ہو گئے اس کے مد مقابل ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے مد مقابل تو ویژن اور سب کچھ تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مد مقابل نہیں ہو سکتا، رائٹ. سو جو لیڈر فردر لیڈر کریٹ کرتا ہے. لیکن کیا حضرت ابوبکر صدیق نے پھر لیڈر تھے یا نہیں تھے؟ تو اس میں جو کوالٹیز جو کریٹ کی ہے وہ کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، باقی جو خلفاء ہیں اور بہت سے اصحاب ہیں جن میں جو کوالٹیز پیدا ہوئی وہ انہوں نے بھی کی. اب شاید ان میں وہ نہ ہوں بائی برتھ کی. میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح اس کی سمپل سی مثال ہے کہ اگر کسی جس طرح آپ تو بائی برتھ ٹیچر لگتے ہیں نا، پیدائشی، یا تو آپ یہ بچہ پیدائشی اس میں وہ ہے نا. یہ اصل میں بچوں کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ بولنے والا ہوتا ہے،
اور ہم اسکول والے ذرا زیادتی بھی کرتے ہیں کہ ہر بچے کو کہیں کہ آپ تقریر کریں، ہر بچے کو کہتے ہیں کہ وہ کریں، ہر بچے کوئی لکھنے پر وہ ہے نا، کوئی خاموش بھی، کوئی ذرا اسکرین کو دیکھ کر کے وہ کر سکتا ہے، رائٹ، کوئی وہ دیکھ کر کے وہ کر سکتا ہے نا، رائٹنگ سے وہ سیکھ سکتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. تو اس طرح جو مثلاً اس میں، لیکن ہر بچے میں اس کی بات نہیں کروں کہ اس میں آنیسٹی یہ تو تمام اس میں ہوتی ہے، لیکن انٹرا پرسنل سکلز ہوتی ہیں، کمیونیکیشن سکل ہوتی ہیں، لیکن آپ دوسروں کو انسپائر کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ میں وہ چیز ہوتی ہے، صحیح. تو لیڈر کے لیے تو وہ ضروری ہے. اب سپوز لیڈر یہاں آ کر کے بات بھی نہ کر سکیں تو وہ لیڈر ہو سکتے ہیں؟ ضرورت لیڈر نے آگیوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. جب وہ لیڈ کرتا ہے تو سامنے بیٹھے ہوں گے نا، اس کے سامنے بولنا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ خاموش تماشائی یا ایک سائڈ پر بیٹھے ہوں گے نا. تو وہ اوروں کو پھر وہ کریٹ کرتے ہیں. اب سپوز اور کریٹ، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے، اس لیے میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، وہ غلطی کہاں کرتے ہیں؟ وہ غلطی یہیں پر کرتے ہیں کہ وہ خود تو لیڈر ہو جاتے ہیں نا، لیکن وہ امپاور نہیں کرتے ہیں، وہ اپنا ویژن اس طریقے سے شیئر نہیں کرتے ہیں. دیکھو نا، ویژن شیئر نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بول دی ہے. جس طرح ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ لائٹ کو آف کرنا، بس میری عادت ہے اور مجھے برا لگتا ہے کہ لائٹ آن ہو، انرجی ضائع ہوتی ہے. یہ ایک ان بلٹ ہے مجھ میں، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہ تو میں نے شیئر کیا نہیں، یہ آپ میں ایسے شیئر کرنا ہے کہ آپ میں ان بلٹ ہو جائے، یہ چیز آپ میں بھی آ جائے نا. یہ ہوتا ہے شیئر کرنا. اور پھر آپ اس کو امپاور کرتے ہیں، یعنی اس کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنا خود فیصلہ خود وہ کر سکتے ہیں نا. نہیں، جب تک میں نہ پہنچا آپ کو یہ کام نہ کریں نا. نہیں، آپ ارینجمنٹ کرو جس طرح آپ کے ذہن میں اچھا لگ رہا ہے یا وہ لگ رہا ہے نا. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہیں، آپ پھر وہاں پر وہ کر سکتے ہیں کہ پش کر لے یا وہ کر دے. تو اس طریقے سے آپ نے وہ کیا ہے، لیڈر کریٹ کیے. لیکن کبھی بھی جس نے جو پارٹی بنائی یا وہ ہے، اس کے لیول تک پھر پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن اور اس قسم کے لیڈرز وہ کریٹ وہ ہو جاتے ہیں نا. سو جو بائی برتھ وہ ہو جاتا ہے نا، کہ بائی برتھ، وہ میں پھر بات کروں گا نا کہ بہت کم ہوں گے ورلڈ میں. اگر ہم کہیں کہ یہ بائی برتھ لیڈر ہے، اچھا پھر لیڈرشپ کی جس طرح ابھی میں نے مثال دی، کلاس روم میں جو مانیٹر ہے وہ بھی لیڈر ہے، وہ بھی لیڈر ہے. اب 20 بچوں میں وہ کیوں لیڈر بن گیا، وہ باقی کیوں نہیں بنے؟ وہ ایک ہی باڈی بھی وہ کیوں نہیں بن گئی؟ اس میں جو وہ صلاحیت ہے. اب یہ 2 بچے آپس میں تھوڑے سے وہ ہو گئے، لیکن یہ کام نہ کری، سر نہیں ہے، پھر اس میں یہ صلاحیت ہے ایسا بات کرنے کی. اس جو بڑا بچہ ہے نا، اچھا میں نام لکھتا ہوں پھر ٹیچر کو بتاتا ہوں، وہ کوئی اس کا سالوشن نکالتا نہیں ہے. وہ بڑا بچہ فوراً ٹیچر کیا کرے گا؟ ٹیچر کے پاس تو فائنل ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے نا، وہ کرے گا. یہ جو لیڈر ہے، یہ جو بچہ ایز اے مانیٹر، ایز اے پروڈکٹ لیڈر ہے، یہ ٹیچر کو تک وہ چیز نہیں لے جاتا ہے. وہ یہاں سالوشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ہر اس میں نہیں ہوتے. اب پھر میں کہوں گا کہ اس بچے میں تھوڑی سی نیچرلی یہ چیز ہے، انٹرا پرسنل سکلز ہیں یا وہ ہے نا. لیکن وہ پھر آگے آپ وہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں دوسروں میں آپ لا سکتے ہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، وہ بالکل وہ بولتا بھی نہیں تھا، ابھی اسٹیج پر اسپیچیں کرتا ہے، تو کیسے آپ نے پالش کی ہے؟ اگر پالش نہ کیا ہوتا نا تو وہ بالکل، جس طرح میں آپ کو اس کی مثال دے دوں، میرے یہ 2 بچے ہیں 8th گریڈ میں فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھتے ہیں. تو یہ اسپیچ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو یہاں اسکول میں اس اسکول نے کافی ان کو پش کیا، پالش کیا ہے. وہ اب میرا بڑا بیٹا ہے، صحیح ہے، وہ تو یہاں آ کر کے بھی شرما لے گا نا. وہ اب یہ تو اس کی تھوڑی سی غیبت ہو گئی نا. کیونکہ وہ اس کو اسکول میں نہ وینسم میں، نہ آرمی میں، نہ کرتبہ میں ان کو ایسے موقع ملے ہیں کہ یا ٹیچر نے ان کو پش نہیں کیا. تو پھر ان میں کیا بائی برتھ تھی؟ نہیں، بائی برتھ تو مجھ میں بھی نہیں تھی. مجھے لاہور میں یاد ہے ایک اسپیچ کی تھی، پتہ نہیں میں باقی زبانی پڑھتے میں نے لکھی ہوئی تھی نا، اور ایسے عجیب سی پڑھی نا، وہی ایک اسپیچ کی تھی نا. اس کے بعد تو میں نے کہیں اسپیچ نہیں. ایک اسلام آباد ایک ہوٹل میں کی تھی نا، خواتین کا کوئی دن تھا وہ تھا نا. تو باقی تو وہ کیا، تو میں نے ایسے عجیب سی پڑھی تھی نا، وہ سارے ماڈرن اور لبرل لوگ آئے تھے، لیکن وہ ایک اسپیچ کی تھی. میں تو کوئی اسپیچ کی نہیں ہے، لیکن ابھی باتیں کرتا ہوں. ابھی کوئی کہے نہیں، میں تو بچپن سے ایسی باتیں کرنے اگر نہیں. تو یہ ہے کہ وتھ پریکٹس آپ کو پش کرنے سے، صلاحیت کرنے سے ہو سکتا ہے. تھوڑا سا سر بریک لے لیں گے، پھر باقی جو 2 چیزیں ہیں نا، پھر اگر ہم اندر لے جائیں تھوڑا سا روم کے اندر، ذرا فین بھی ہو جائے نا. اوکے.